السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا الغوث صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار داد رسی فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب انسانوں میں سے حسین ترین ہیں اور سب سے زیادہ سخی اور سب سے زیادہ بہادر تھے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم۔ روایات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک شخص کو حساب کے لیے لایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کیا؟ وہ کہے گا، یا اللہ، تو نے مجھے پیدا کیا، مجھے ہدایت دی اور مجھے رزق میں فراوانی عطا فرمائی، پس میں نے بھی تیرے عطا کردہ رزق کو تیری مخلوق پر خرچ کیا اور ان کے لیے آسانی پیدا کی تاکہ آج کے دن میں تیری رحمت کا حقدار بن سکوں اور تو میرے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرے بندے نے بالکل سچ کہا ہے، اسے جنت میں داخل کر دو۔ ناظرین کرام، آج ہماری اسپیشل ٹرانسمیشن ہے اور یہ 2 گھنٹے پہ مشتمل ہوگی، اور آج الحمدللہ میرے ساتھ پینل بھی جو ہے ہمارا جو ہے وہ وسیع ہے، پہلے سے زیادہ اہل علم جو ہیں آج کی اس علمی روحانی بزم میں میرے ساتھ شریک ہیں۔ میں چاہ رہا ہوں کہ میں شروع میں ہی اپنے آج یہ جو علمی ایک میں کہوں گا کہ کیا ایک ایسا کہکشاں صفت محفل بھی کہہ سکتا ہوں، اور ایک گلدستہ علمی اور روحانی گلدستہ ہے آج، جس کا میں شروع میں تعارف کرا دوں۔ میرے دائیں طرف تشریف فرما ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر معین نظامی صاحب۔ میں سمجھتا ہوں کہ فارسی زبان و ادب میں پوری دنیا میں ایک نام اور ان کا ایک مقام ہے، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں شیخ الحدیث ہیں علامہ بدر الزمان قادری صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں صاحبزادہ سید مفتی زین العابدین، آپ سجادہ نشین ہیں حضرت شاہ ابو المعالی رحمہ اللہ کے، اور کئی کتابوں کے مصنف ہیں، نوجوان اسکالر۔ میرے بائیں طرف ناظرین کرام تشریف فرما ہیں جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب، آپ نے تصوف پہ بڑی اہم کتب بھی لکھی ہیں اور علمی شخصیت ہے، روحانی شخصیت ہے۔ ان کے ساتھ کون نہیں جانتا ڈاکٹر طاہر حمید تنولی، اقبالیات پہ ہمارے ملک ہی نہیں بین الاقوامی سطح پہ اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں۔ علامہ اقبال کے حوالے سے بڑی اہم کتب لکھی ہیں، اور پاکستان میں شاید واحد یا چند لوگوں میں سے ہیں جو ڈبل پی ایچ ڈی ہیں، انگریزی زبان و ادب میں بھی اور فارسی زبان و ادب میں بھی ان کی 2 ڈگریاں ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں صاحبزادہ لطیف ساجد چشتی، ہمارے ملک کے بڑے جو شاعر ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے اور صوفی شاعروں میں شمار ہوتا ہے۔ آپ صاحبزادہ ہیں حضرت سائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اہل بیت اطہار پہ بہت اہم کتب لکھی اور بڑی روحانی شخصیت تھے۔ اور پھر اگلے جو میرا سیگمنٹ ہوگا اس میں صغیر احمد نقشبندی جو ہیں وہ نوجوان نعت خوان ہمیں جوائن کریں گے، اور وہ منقبت پیش کریں گے سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کی بارگاہ میں۔ ناظرین، آج چونکہ سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کا عرس مبارک ہے، اور آج ان کی شخصیت کے حوالے سے ہم باتیں کریں گے۔ سرتاج الاولیاء، سردار الاولیاء سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ، وہابی ولی، والدہ کے جو تھے بطن پاک میں ہی ولایت کے آثار ظاہر ہونے شروع ہو گئے، اور اس کی کئی واقعات اس طرح کے ہیں کہ جب ان کی والدہ محترمہ الحمدللہ کہتی تھی تو یرحمک اللہ کی آوازیں جواب میں آتی تھیں، اور والدہ کے بطن پاک سے ہی 18 قرآن پاک کے حفظ کر لیے، اور ان کی آمد کی بشارات اولیاء کرام نے بھی دی، اور خود رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کر ان کے والد کو ان کی آمد کی بشارت دی تھی۔ اور اس سے بھی بڑھ کے ناظرین کرام کمال یہ ہے کہ جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم، ایک روایت یہ ہے کہ معراج کی رات تشریف لے جا رہے تھے تو اس وقت ان کی روح پاک کو حاضر کیا گیا، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گردن پہ
اپنا قدم مبارک رکھا، کیونکہ انہوں نے خواہش، ان کی روح نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ اپنا قدم پاک جو ہے وہ میری گردن پہ رکھ دیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا قدم تمہاری گردن پر اور تمہارا قدم تمام اولیاء کی گردن پر۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ سیدنا عبد القادر جیلانی کو یہ مقام و مرتبہ کیسے حاصل ہوا، تو میری نظر میں یہ جو واقعہ روایت میں نے بیان کی ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، اور ناظرین کرام دوسری وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ حضور خود فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ ایک تخت پہ میں بیٹھا ہوا ہوں جو فضا میں پرواز کر رہا تھا، اتنی دیر میں حضور رحمۃ اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ آپ کے دائیں طرف سیدنا موسیٰ علیہ السلام تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ آپ کی امت میں کوئی عبد القادر جیلانی جیسا تھا؟ تو انہوں نے جواباً فرمایا نہیں، میری امت میں تو اس پائے کا کوئی میرا امتی نہیں تھا۔ تو ناظرین کرام یہ ان کی عظمت اور رفت، اور اس سے بھی ایک اور پہلو سے ان کی عظمت یہ ہے 5000 یہود و نصارہ نے ان کے دست حق پرست پہ دین حق کو قبول کیا اور پھر ولایت کے درجے پہ فائز ہوئے، اور 1.25 لاکھ وہ لوگ تھے جو فسق و فجور میں مبتلا تھے، زانی تھے، شرابی تھے، گناہوں میں مبتلا تھے، ڈاکو تھے، چور تھے، لیکن سب جب ان کے دامن سے وابستہ ہوئے تو پھر وہ بڑے اپنے دور کے کامل اولیاء کرام میں شامل ہوئے۔ ان کی علمی رفت اور ان کی شان کا یہ عالم ہے کہ فرماتے تھے کہ میرے ایک ہاتھ میں شریعت ہے اور دوسرے ہاتھ میں طریقت ہے، اور لوگوں کے قلوب جو ہیں وہ میری 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، میں چاہوں تو ان کو اس طرف کر دوں، چاہوں تو اس طرف کر دوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عظمتیں اور رفتیں عطا کی ہوئی تھیں۔ سیدنا عبد القادر جیلانی کے حوالے سے ہی سیدنا عبدالحق محدث دہلوی جیسی عظیم شخصیت فرماتے ہیں کہ جو 4 بزرگ اپنی قبور میں اسی طرح فیض پہنچاتے ہیں لوگوں کو، اسی طرح فیض یاب فرماتے ہیں جس طرح اپنی ظاہری حیات میں تھے، ان میں سیدنا عبد القادر جیلانی اور معروف کرخی جو ہیں یہ بزرگ ہیں۔ تو ناظرین ہم آج سیدنا عبد القادر جیلانی کی کرامات، آپ کی عظمتیں، آپ کی رفتیں، آپ کا علمی مرتبہ اور مقام کیا ہے، اور پھر یہ وہ ہستی ہے جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر حاضر ہوئے تھے تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی اولاد پاک سے ہوں، آپ کا میں نواسا ہوں۔ پہلے دور سے سلام آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا تھا، آج آیا ہوں جی چاہتا ہے کہ آپ اپنا دست اقدس عطا فرما دیں، میں اس کو بوسہ دوں۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس ظاہر ہوا اور آپ نے اس کو بوسے دیے۔ تو یہ سیدنا عبد القادر جیلانی کے جو مقامات ہیں اور آپ کے جو خطبات ہیں، اور پھر آپ کی مجلس پاک میں خضر علیہ السلام بھی آتے تھے، ملائکہ بھی آتے تھے، جنات بھی آتے تھے، اور شجر و حجر اور ہوائیں اور فضائیں جو تھیں وہ بھی اللہ نے ان کو ان کے تابع کر دی تھیں۔ اس میں شک نہیں ہونا چاہیے، چونکہ یہ تو حدیث پاک ہے، رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندہ میرے بہت قریب آ جاتا ہے نفل پڑھ پڑھ کے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کی زبان بن جاتا ہوں۔ تو یہ تفصیل حدیث ہے، لیکن میں اب چاہوں گا کہ میں اپنے آج کے جو میرے اسکالر حضرات ہیں ان کی طرف جاؤں۔ بسم اللہ میں کر رہا ہوں، ابتدا کر رہے ہیں ڈاکٹر پروفیسر معین نظامی صاحب سے۔ جی نظامی صاحب۔ جی بھائی صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ حضرت کی شان بیان کرنے کے لیے آج جو ہم اکٹھے ہیں تو اس میں تقریباً سارے سلاسل طریقت کے لوگ ہیں، سبحان اللہ، اور جو آپ کی عظمت کو اپنے اپنے نقطہ نظر سے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ گزشتہ چند دنوں سے حضرت کی زندگی، آپ کی خدمات، آپ کے کمالات کے بارے میں جو پروگرام ہوتے رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ بہت بے مثال پروگرام ہے، کوئی ان کی نظیر نہیں ملتی ہے، اور یہ پروگرام ایک طرح سے ان سب کا خلاصہ بھی ہے اور اعادہ بھی ہے، اور اس کا کنکلوژن بھی آج ہو رہا ہے۔ آج کا موضوع بھی بہت اہمیت رکھتا ہے، جس میں آپ کی جلالت علمی کا ذکر ہے اور آپ کی عظمت روحانی کا بیان ہے۔ بالعموم صوفیاء کو ایک اعتراض کا سامنا کرنا پڑتا رہا ہے گزشتہ صدیوں میں کہ ان حضرات کا علم سے کوئی لین دین نہیں ہوتا ہے، اور خصوصاً علم حدیث میں تو صوفی کے ہاں اس کے متن میں یا اس کی گفتگو میں کوئی حدیث آ جائے تو اس سے آپ مشکوک رہیے گا۔ یہ ڈیولپ کی گئی نا ایک رائے، جان بوجھ کر ایک سازش کے تحت۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تو اس حوالے سے بھی آیت من آیات اللہ ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جن کے علم کو ان علماء نے بھی تسلیم کیا ہے جو ظاہراً روحانیت کے معتقد نہیں ہیں۔
تو اغیار اگر کسی کے فضل و کمال کو سراہیں، خراج تحسین پیش کریں تو وہ پھر بہت غیر معمولی کمال ہے، تبھی وہ سراہ رہے ہیں۔ واہ، ابن تیمیہ اور حافظ ابن قیم جہاں پہ سر جھکائیں، ابن جوزی جی، یہ سارے لوگ۔ غازی صاحب، حضرت کا جو قصیدہ غوثیہ ہے اس میں آپ کا ایک مصرع ہے جو بہت عجیب و غریب مصرع ہے۔ درست العلم حتی صرت قطبا، میں نے تحصیل علم کی، اتنا علم حاصل کیا کہ میں قطب بن گیا۔ اب عام طور پر اس پر کہا جاتا ہے کہ کیا حصول علم سے بھی آدمی درجہ قطبیت پر فائز ہوتا ہے؟ تو بات غازی صاحب یہ ہے کہ اگر حصول علم کی نیت واضح ہو اور اس میں اخلاص درجہ کمال پر ہو اور ریاکاری سے اجتناب ہو تو وہ پھر سلوک پر چلنا ہی ہے، اور اس تحصیل علم کے بعد پھر اللہ تعالیٰ درجہ قطبیت عطا کرتا ہے، اور قطبیت کبریٰ عطا کرتا ہے، جس پر تمام امت کا اجماع ہے کہ جو صوفیاء کا نظام ہے، قطب کا، ابدال کا، نجبا وغیرہ کا، یہ جو روایت ڈاکٹر صاحب میں نے بیان کی نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کی امت میں، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا کہ تم اب ممبر پہ بیٹھ جاؤ اور تم واز کرو، میں نے تمہیں قطبیت کبریٰ کے مقام پہ فائز کر دیا۔ بالکل ایسا ہی ہے غازی صاحب۔ اور پھر یہ دیکھیے کہ آپ کے انکسار کا کیا عالم ہے۔ آج تو ہم 2-4 دن اگر کہیں زانوِ تلمس طے کر لیں تو اس کے بعد ہم جیسا کون ہے جی بڑا عالم، اور ایسے 2.5 کتابیں پڑھ کے تو پھر جی ہاں، 51 برس کی آپ کی عمر ہے، اور آپ نے حصول علم کے لیے اپنا وطن عزیز چھوڑا، اپنی والدہ ماجدہ سے ظاہری جدائی برداشت کی، اور کتنے جتن کر کے حصول علم میں کامیاب و کامران ہوئے۔ اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم مکاشفہ میں فرمایا کہ تم گفتگو کیا کرو، وعظ کیا کرو، نصیحت کیا کرو، تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اجمی آدمی ہوں، اور بغداد میں جو عربی زبان و ادب کا مرکز ہے، ایک سے ایک فصیح اور بلیغ موجود ہے، تو میں یہاں کیا واز کروں گا؟ تو آپ نے اپنا لعاب دہن عطا فرمایا۔ غازی صاحب، یہ جو عظمت 7 بار جی بالکل ایک بار کسی کو لعاب دہن کا ایک چھینٹا مل جائے، ایک ذرا سا کوئی حصہ مل جائے، ذرا تو میں اسے کہہ نہیں سکتا، بالکل ایسا، ایک ذرا سا حصہ یعنی چھوٹا سا حصہ بھی مل جائے تو وہ کافی ہے۔ غازی صاحب، وہ لعاب دہن جس کو بھی عطا ہوا ہے نا، اس کے کلام میں آب حیات کی تاثیر پیدا ہوئی ہے، اور اس نے مردہ دلوں کو اور تاریک ذہنوں کو اجلا کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، وہ جو لکڑی کا میں ذکر کرتا ہوں، میں تفصیل تو نہیں بتاتا، پرسوں کا واقعہ ہے کہ ایک خاتون جو تھی وہ ایک ہاسپٹل میں، وہ کیا اس کو کہتے ہیں جو آخر پہ وہ لگا دیتے ہیں سانس، وینٹیلیٹر پہ تھی، تو ڈاکٹر سے وہ اس کا جو میرا ایک شاگرد وہ پانی لے کے گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن والا، تو انہوں نے کہا نہیں اس کے اندر کوئی چیز نہیں جا سکتی، اس نے کہا کسی طرح آپ وہ خوراک کی جو نالی ہے اس میں ایک پانی کا چھوٹا سا بھیج دیں حصہ، تو وہ کہتے ہیں کہ ڈراپر کے ساتھ انہوں نے پانی ڈالا، وہ خاتون کل اپنے گھر آ گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور وہ حیران ہے اس بات میں۔ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات ہیں وہ قیامت تک ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جامع معجزات انبیاء ہیں، تو جو حضرت عیسیٰ میں دم مسیحائی تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات تو کیا آپ کے آثار میں بھی منتقل ہوا۔ غازی صاحب، جو خاتم الانبیاء ہے وہ جامع کمالات انبیاء ہے، بالکل منطقی طور پر، اور امام الانبیاء ہے۔ جی آپ کی طرف آ رہا ہوں قادری صاحب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا تو حدیث کا شعبہ ہے، آپ شیخ الحدیث ہیں، چلے حدیث کے حوالے سے آپ کچھ۔ جی میں عرض کرتا ہوں نا جی، جیسے کہ ابھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ لکڑی کے حوالے سے یا ایک ڈراپر کے ایک ڈراپ اندر چلا گیا اور اس سے وہ صحت یاب ہو گئی، ایک نہیں کئی ہوئے، یہ تو میں نے لیٹسٹ پرسوں کا واقعہ سنا ہے۔ اچھا، اگر آپ حدیث پر ایک نظر ڈالیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ام المومنین میں سلمہ جو تھی وہ آپ کے پاس، آپ کا جبہ مبارک تھا، منہ مبارک تھا، صحابہ آپ کے پاس حاضر ہوتے اور پانی میں آپ گھما دیتی یا جبہ دھو کے نچوڑ دیتی تو لوگ صحت یاب ہو جاتے۔ یہ کوئی ایسی اچنبے والی بات نہیں ہے کہ ہم حیران اور پریشان ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کم فہمی ہے یا انبغاز ہے دلوں کا کہ جو کسی بات کو تسلیم نہیں کرنے دیتا۔ ڈاکٹر صاحب نے بات بے بصری ہے، ہاں بے بصری، صحیح فرمایا، بالکل بے بصری ہے۔ ڈاکٹر معین نظامی صاحب نے بڑے آسان طریقے سے ایک بات کی طرف اشارہ کیا کہ اولیاء پر صدیوں سے 2 چیزوں کا الزام جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے۔ ایک کا انہوں نے اشارہ فرمایا علم کے حوالے سے، اور دوسرا میں اشارہ کرتا ہوں توحید کے حوالے سے۔ اچھا، میں اس پر اپنے شیخ کی بات کرنا چاہوں گا۔
میں کہتا ہوں کہ یہ لوگ انتہا درجے کی غفلت کا شکار ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اولیاء یا صلحاء شخصیت پرستی کی طرف گئے ہیں یا انہوں نے اپنی ذات کو منوایا ہے، یا وہ شرک کی طرف گئے، شرک کی طرف گئے ہیں۔ آپ یقین جانیے جب میں اپنے شیخ کی حیات طیبہ کو پڑھتا ہوں، ان کی سیرت کو پڑھتا ہوں تو میں حیران ہو جاتا ہوں علم سے کتنی محبت ہے۔ آپ فرماتے ہیں خالط العلماء بحسن الادب، کہ اے اپنے مریدوں سے فرماتے ہیں شاگردوں سے میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم نے جب علماء کی مجلس میں جانا ہے تو انتہائی ادب کے ساتھ جانا ہے۔ اب علم سے محبت ہے کہ فرماتے ہیں وَتَرَكِ الْاعْتِرَاضِ عَلَيْهِمْ، لوگ جاتے ہیں علماء کی مجالس میں ان کو پرکھنے کے لیے، جانچنے کے لیے کہ اس کا علم کی معیار کیا ہے، سطح کیا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے علماء کی مجلس میں جانا ہے تو اپنے تمام اعتراضات کو سیٹ اسائڈ کر کے ایک طرف رکھ کے ان کے پاس احترام کے ساتھ جا کے بیٹھنا ہے، وَطَلَبِ الْفَائِدَةِ مِنْهُمْ، اور ان سے فائدے کی طلبگار رہنا ہے کہ میں جا رہا ہوں عالم دین کی مجلس میں اور میں وہاں سے فائدہ حاصل کروں گا۔ اور فرماتے ہیں لِيَنَالَكُم مِّنْ عُلُومِهِمْ، اگر تم یہ اوصاف اپنا کے جاؤ گے تو ان کے سارے علوم جو ہیں تمہیں نفع بھی دیں گے اور تمہیں میسر بھی آ جائیں گے۔ وَتَعُودُ عَلَيْكُمْ بَرَكَاتُهُمْ، اور فرمایا جب واپس لوٹو گے تو تمہارے بدن، تمہارے ظاہر و باطن پر برکات کا ظہور ہو چکا ہوگا۔ سبحان۔ اب آپ یہاں دیکھیے کہ شیخ علماء کی کتنی قدر فرما رہے ہیں اور علم کی کتنی قدر کر رہے ہیں، اور افسوس اور توحید دیکھیں نا، توحید فرماتے ہیں کہ ساری دنیا چاہے تجھے نفع پہنچانا اور رب نہ چاہے تو نہیں پہنچا سکتے، ساری دنیا تجھے نقصان پہنچانا چاہے، ضرر پہنچانا چاہے، رب نہ چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اب اس سے بڑھ کے توحید کیا ہو سکتی ہے؟ اور سب سے آخری کلمات جب آپ نے اپنے صاحبزادہ عبدالوہاب علیہ رحمہ کو جو آپ نے کلمات جو ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا علیہ بتقوی اللہ وطاعتہ، اے میرے بیٹے میں تجھے اللہ کی طرف تقوی اختیار کرنے کا حکم دیتا ہوں اور اس کی اطاعت کا حکم دیتا ہوں، ولا تخف احدا، اور تجھے یہ میں کہتا ہوں کہ تم نے سوائے رب کے کسی سے نہیں ڈرنا، سوائے رب کے کسی سے نہیں ڈرنا، ولا ترجع، اور نہ تو نے رب کے سوا کسی سے اپنی امیدیں وابستہ کرنی۔ اب توحید دیکھیے نا کیسی توحید ہے، رب کے سوا امیدیں وابستہ نہیں کرنی۔ وَكُلِّ الْحَوَائِجِ كُلَّهَا إِلَى اللَّهِ، اور میں تجھے حکم دیتا ہوں اور اپنے مریدین کو اپنی تمام حاجات کا رخ اپنے رب کی طرف موڑ دو، تمام حاجات کا رخ موڑ دو۔ فرماتے ہیں وَأَطْلُبُهَا مِنْهُ، اور جو کچھ طلب کرنا ہے اپنے رب سے طلب کرو۔ فرماتے ہیں وَلَا تَثِقْ بِأَحَدٍ إِلَّا اللَّهِ، اور اللہ کے سوا کسی پر بھروسہ نہ کرنا، اللہ کے سوا کسی پر بھروسہ نہ کرنا۔ وَلَا تَعْتَمِدْ إِلَّا عَلَيْهِ، اور اللہ کے سوا کسی پر اعتماد نہ کرنا۔ التوحید التوحید التوحید، فرماتے ہیں توحید توحید توحید، جمع لکل التوحید، اللہ نے ہر خیر توحید کے اندر پوشیدہ کر دی ہے۔ غازی صاحب آپ مجھے یہ فرمائیے کہ اس سے بڑھ کر توحید کا لمبردار کون ہوگا؟ جی صاحبزادہ صاحب، جس طرح انبیاء کرام میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن ہے، انبیاء میں آپ کی بلند جو درجہ ہے، اسی طرح اولیاء میں سیدنا عبدالقادر جیلانی کا ہے، تو ذرا اس پہ بھی تھوڑا سا ایسے 1 منٹ کی بات ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، مریدی لا تخف اللہ ربی عطانی رفعتا نلت المنالی۔ غازی صاحب شکریہ آپ کا۔ میں آپ کے سوال کی طرف حاضر ہوتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک بڑی لطیف بات جو ہمارے علماء نے کی، حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ ایک نسبت لگتی ہے جیلانی، آپ کو جیلانی کہا جاتا ہے۔ عام طور پر مشہور یہ ہے کہ یہ شہر کی نسبت کی بنا پر ہے، اس قصبے کا، ٹاؤن کا نام، جی، چونکہ آپ وہاں پر پیدا ہوئے ہیں، شہر کی نسبت کی وجہ سے آپ کو جیلانی کہا جاتا۔ لیکن ہمارے بعض مشائخ نے لکھا، علماء کہتے ہیں ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے، سمی عبد القادر بالجیلانی لأن اللہ تعالی تجلی علیہ وہو فی بطن امہ 100 مرہ، کہ اللہ تبارک و تعالی جل و علا نے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنی والدہ محترمہ کے بطن اقدس میں آئے ہیں تو آپ نے فیضان اور نور کی تجلی آپ پر 100 مرتبہ فرمائی۔ اللہ، جب وہ تجلی ہوئی، ملائکہ کرام نے یہ شرف دیکھا حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ کا، تو اس تجلی کی نسبت سے ملائکہ نے آپ کو جیلانی کہا۔ اچھا، اب انسانوں میں جو لوگ سننے کی طاقت رکھتے تھے فرشتوں کی آواز کو، جب ملائکہ کی آواز انہوں نے سنی تو زمین پر انہوں نے آپ کو جیلانی کہا، اس لیے آپ کا شہرہ جو ہے وہ لفظ جیلانی کی نسبت کے ساتھ ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت غوث الثقلین رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک زبردست عالم کا ایک حوالہ پیش کرتا ہوں، بجائے اس کے کہ یہ بھی بات ہے کہ ہمارے ہاں اگر کوئی بات کی جائے تو کہتے ہیں یہ صوفی کا حوالہ ہے، اس کو چھوڑیں گے۔ حضرت امام محمود علوسی حنفی رحمۃ اللہ علیہ احناف کے بہت بڑے مفسر ہیں، سبحان اللہ، انہوں نے ایک جملہ لکھا، فرماتے ہیں قد نالا ما نالا من القطبیت بواسطۃ جدہ علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ کو جو غوثیت عظمہ کا درجہ ملا ہے، یہ آقا دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کے توسط سے ملا، حضور کے ذریعے ملا ہے، اور آپ اپنے والدہ محترمہ کی طرف سے حسینی سید ہیں،
والد کی طرف سے حسنی سید ہیں، اور یہ جملہ جس میں جواب آ جائے گا ان کا بھی، کہا لم یصبہ نقص لو ان وعسا ولیتا۔ حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان جو بیان ہو سکتی ہے نا، وہ ایسا آدمی نہیں کر سکتا کہ جو لو ان عسا اور لیتا کا سہارا لینے والا ہو، یعنی اگر مگر کر کے جو بندہ گفتگو کرنے والا ہے نا، وہ غوث کی شان پر گفتگو نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ نقص پہنچتا ہی نہیں ان کو، اور ایسے بندے کا گفتگو کرنا یہ حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ کے معیار کو نیچے لانے کے مترادف ہے۔ اب جب ان کا اپنا معیار ایسا نہیں ہوتا تو پھر بات کر دیتے ہیں، کمالات دیکھے جائیں۔ سیدنا عبدالحق محدث دہلوی نے یہ فرمایا ہے، یہ قول، کہ جس طرح انبیاء کرام کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، اسی طرح اولیاء کے درمیان جو ہے، تو عبدالحق محدث دہلوی کے بعد تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کے گھر کی بات ہے اس لیے کہا، جی بالکل ایسے آپ کے تو خاندان کے مریدوں میں سے ہے نا وہ۔ تحفہ قادریہ میں حضرت شہاب المعلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، غوث الثقلین رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، فرمایا آپ اپنے مرید کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے۔ فرمایا میرا وہ مرید لا یتألف البیدۃ لا یتألف والروح لا یقوم، جو ابھی لباس بشریت میں آیا نہیں، فرمایا دنیا میں آئے گا، میرے ساتھ اس کی نسبت ہوگی، وہ 1000 دوسرے لوگوں سے بہتر ہے جو اوروں کے ساتھ نسبت رکھتے ہیں، اور جو واقعی طور پر لباس بشریت میں آ جائے پھر میرے ہاتھوں میں ہاتھ دے دے، اس کے بارے میں کیا کہنا، وہ تو زمانے کے اندر ایک نایاب موتی کی طرح ہے۔ واہ واہ، یہ حضرت غوث الثقلین رضی اللہ اچھا عنہ جی، کی نسبت۔ آپ کی طرف آ رہا ہوں ڈاکٹر جامی۔ دین کو آپ نے ایک نیا بانک پن دیا، اور مردہ قلوب جو تھے ان کو حیات نو نہیں بخش دی، مردہ دلوں کو زندہ کیا، خود بھی فرماتے ہیں، اور محی الدین کا ایک مطلب یہ بھی ہے دین کو زندہ کرنے والا۔ محترم غازی صاحب، سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا جو ایک بڑا اعزاز ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فیض کے چشمے اللہ کی طرف سے عطا ہوئے، ان کا جہاں ظہور تام ہوا تو ظہور اتم یہاں ہوا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے وابستہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُونَ الْحِكْمَةَ کا جو فیض تھا، تو تزکیہ نفس اور حکمت کامل آپ کو آپ کے مواعظ میں، آپ کے ملفوظات میں اور کتابوں میں نظر آئے گی۔ غازی صاحب، تزکیہ بنیادی طور پر کیا ہوتا ہے؟ علیہم کو آپ چھوڑ گئے، وہ بھی تو شامل کر لیں گے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یعنی آپ تلاوت آیات بھی فرماتے تھے، سرچشمہ فیض سے، سرچشمہ فیض سے آپ نے چاروں فیض ملے تھے۔ آپ عصر کے بعد باقاعدہ تجوید کی کلاس بھی پڑھاتے تھے، یہ نئی بات اچھا کا فیض وہاں بھی دیا۔ وَيُعَلِّمُونَ الْكِتاب کا، حالانکہ ابو الحسن اشعری، یہ ابو الحسن ندوی ان علماء میں سے ہیں جن کو عام طور پر بعض لوگ تصوف کے بہت محتاط لوگ میں سے گنتے ہیں۔ صحیح بات۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی جو دیکھیں تدریس، 50 سال انہوں نے تدریس اور ارشاد کو کٹا کیا، اور یہ بہت کم ہوتا ہے۔ یہ تاریخ دعوت و عظیمت میں تاریخ دعوت و عظیمت، سمجھ گیا۔ جو مسند تدریس پر بیٹھتے ہیں وہ مسند ارشاد چھوڑ جاتے ہیں، جو مسند ارشاد پر بیٹھتے ہیں وہ مسند تدریس چھوڑتے ہیں۔ ان کی شخصیت میں یہ عجیب رنگ ہے کہ یہاں ارشاد و معرفت اور تدریس و فتویٰ دونوں کٹھے ہیں، یعنی قطب الارشاد بھی ایک شخصیت میں، قطب مدار بھی ایک شخصیت میں۔ قطبیت کبریٰ پھر تبھی بنتی ہے کہ ساری جو تاج ہیں وہ ساری ان کے سر پہ ہیں۔ جی کمال ہے۔ اور پھر قرآن مجید کی جب آپ تفسیر کرتے ہیں تو ابن جوزی کے جو بیٹے وہاں گئے تو وہ جا کر جو صورتحال دیکھی کہ آپ کے سامنے قاری نے قرآن کی آیت پڑھی تو آپ اس کی تفسیر کرتے گئے، مصادق اور ان کے انتباہ کرتے چلے گئے، جہتیں بناتے گئے۔ 40 تک 11 تک تو یہ علماء چلتے رہے، 11 تک تو کہتے ہیں ہاں۔ اب جب 40 تک گئے تو یہ کہتے یہ ہماری سمجھ سے تو ماورا ہے، لیکن بہرحال علم اور اصول کے معیار کے عین مطابق ہے۔ وہ دقت نظری یا حکمت نظری ان کو ملی ہے وہ ہمیں نصیب جو گوہر افشانی، لیکن 80-40 تک ٹھیک ہیں۔ اب جب حضور غوث پاک نے کہا یہ تو قرآن کا تھا ظاہر، جس کی میں نے پرتیں اٹھائی ہیں، اب میں قرآن کے اس باطن پر کلام کرتا ہوں، تو وہ باطن کیا تھا اس کا اشارہ خود قرآن میں ہے۔ وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ
علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اگر قرآن کو ان معانی اور گہرے نورانی احوال کے ساتھ پہاڑ پر نازل کر دیا جاتا تو پہاڑ ان کی تجلیات کو نہ اٹھا سکتا. اچھا غازی صاحب، یہ چیز ملتی کن کو ہے؟ جن کو طہارت باطنی حاصل ہو. عالم صرف الفاظ اور معنی کی گرفت تک آ سکتا ہے، جب تک کامل تزکیہ نفس نہ ہو اور بندے کے ساتھ اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو تو قرآن کی حقیقت نہیں پکڑی جاتی. ڈاکٹر اپنا تنولی، علم لدنی یہ حاصل ہوتا ہے، یہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ اچھا، ایک بات ہمارے دوست نے پوچھی ہے فیصل آباد سے، انہوں نے بطور خاص کہا، اسماعیل سوروردی ہے، بڑا ان کا علمی شوق ہے. انہوں نے کہا جی یہ بتائیں کہ یہ سلیکشن کیسے ہوئی کہ یہ غوث الاعظم ہیں اور ان کا جو قدم مبارک ہے وہ تمام اولیاء کی گردن پر ہے، اس کے لیے کوئی خاص وجہ، کوئی خاص وظیفہ کیا، کوئی خاص، وہ ذرا بتائیں. کیونکہ اس طرح کے مشکل سوال یا آپ ہیں یا نظامی صاحب ہیں، ان کے کھاتے میں قدرت کی طرف سے آتے ہیں، میں نہیں کرتا کوئی. اسی طرح کا انتخاب ہوتا ہے. اس کا جواب دے دیا نظامی صاحب نے. وہ اس لیے بھی کہ ان دونوں نے کبھی شکوہ نہیں کیا کہ ہمیں مشکل سوال کرتے ہیں. جی گائی صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ گائی صاحب، بہت ہی جامع انداز سے گفتگو جاری ہے اور بہت سی ڈائمنشنز جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں. بھائی صاحب، جس طرح آپ اشارہ فرما رہے ہیں کہ اس کا انتخاب تو ظاہر ہے یہ مشیت الہی ہے. اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس نے رسالت کا، نبوت کا اور یہ منصب کس کو عطا کرنا ہے اور ولایت پہ کس کو فائز کرنا ہے، ولایت کبریٰ پہ کس کو فائز کرنا ہے. چونکہ یہ وہ معاملات ہیں جن کا تعلق تقدیر کے اس جہت سے ہے جہاں تک عقل انسانی کی رسائی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، یعنی کہ یہ ہمارے ڈومین سے باہر ہے، ڈومین سے باہر ہے. صوفیاء نے اس پہ کلام کیا ہے کہ یہ وہ سطح آ جاتی ہے فیض اقدس کی جہاں پہ عقل انسانی خاموش ہے. یعنی ہم رسائی نہیں پا سکتے، اگر ہے بھی تو کل لسان ہو، وہاں پھر وہ خاموش رہتے ہیں. یہاں کلام ہی، یہاں کی گویائی خاموشی ہے. تو غازی صاحب، حضور غوث ثقلین کی عظمت، آپ کی شان اور علم لدنی جس طرف آپ نے اشارہ فرمایا، آپ کے علم کی جامعیت یہ ہے کہ جس میں علم، تاثیر اور اس کا اطلاق ساتھ ساتھ چلتے ہیں، یہ بہت کم ہے. یعنی علم ہو اور آپ اس کا ابلاغ کر رہے ہوں لیکن ساتھ اس کی تاثیر اور نتائج بھی سامنے آ رہے ہوں، ایسا شرف اور ایسی عظمت خال خال ہے. حضور غوث ثقلین کا جو کلام ہے، جو آپ نے کلام فرمایا، وہ ظاہر کو بھی کلام فرمایا اور باطن کو بھی کلام، ہمارے باطن کو بھی ایڈریس کیا. اس لیے فتح الغیب کے بارے میں حضرت شیخ محقق عبدالحق مقدس دہلوی نے جب اس کی شرح لکھی تو آپ نے فرمایا یہ اتنی عظیم کتاب ہے، یہ مقالات دین ہیں، یہ سر صدیقین ہیں اور یہ موافق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی موافقت میں ہے، اور اگر آپ اپنی جان بھی قربان کر کے اس کتاب کو لیں تو تب بھی کم ہے. یعنی اتنی عظمت ہے اس کتاب کی. وجہ یہ ہے کہ اس میں آپ نے جس طرح جامی صاحب اشارہ فرما رہے تھے کہ قرآن مجید کے فیوز کا نزول کیسے ہو سکتا ہے، اس پہ آپ نے کلام فرمایا. یعنی کس انداز سے جو ہماری باطن کی دنیا ہے وہ اس سطح پہ تیار ہو سکتی ہے کہ قرآن حکیم کے فیوزات کو ابزارب کر سکے، قرآن حکیم کے فیوزات کو جذب کر سکے. آپ کی عظمت اسی چیز کے اندر ہے کہ آپ نے نفوس مردہ کو اپنے کلام کے ذریعے سے زندہ کر دیا، کہ اللہ رب العزت نے آپ کے کلام کو وہ تاثیر اور وہ عظمت اور وہ جامعیت عطا کی ہے. یعنی آج غازی صاحب اس پہ ایک ڈیبیٹ بھی ہے کہ ہم اپنے تصوف کو ریویو کریں اور اپنے تصوف کو جو آج جدید سائنسز ہیں ان کے ساتھ لنک کر کے اس کو انڈرسٹینڈیبل بنائیں. اور غازی صاحب، میں پورے اعتماد سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ کام ہو سکتا ہے اگر آپ حضور غوث ثقلین کی تعلیمات کو بنیاد بنائیں. کیونکہ آپ نے جس انداز سے دین کی حکمت کو اور تصوف کے اسرار کو بیان کیا ہے، بلکہ صوفیاء کے اندر شاید حضور غوث ثقلین پہلی شخصیت ہے جہاں سے اس بات کا آغاز ہوا. آگے شاہ اکبر نے اس کو پوری سائنس بنا دیا، لیکن اس کا آغاز حضور غوث ثقلین کے فرامین سے اس سے پہلے صرف اخلاقیات آپ کو ملتی. جی، کیونکہ ہم نے تو حق کی بات ہر دور میں کہی ہے، حق دور میں کہنی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسی پہ قائم رکھے. ساجد چشتی صاحب جی، سیدنا عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے فرمایا نا، جب 40 تفاسیر بیان کی تو انہوں نے کہا اب ہم قال سے حال کی طرف جاتے ہیں، تو اب ہم نثر سے شاعری کی طرف جا رہے ہیں. صاحبزادہ ساجد لطیف چشتی جناب. غوث اعظم شاہ جیلاں قطب عالم ذی وقار. واہ سبحان اللہ سبحان. غوث اعظم شاہ جیلاں قطب عالم ذی وقار،
دستگیر بے کساں ہیں اولیاء کے تاجدار، واہ 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 واہ، دستگیر بے کساں ہیں اولیاء کے تاجدار، ان کو روب و دبدبا تھا رب نے بخشا اس قدر، ان کو روب و دبدبا رب نے تھا بخشا اس قدر، ان پہ رب نے کر دیا تھا سارا عالم آشکار، واہ واہ واہ، ان پہ رب نے کر دیا تھا سارا عالم آشکار، اور مصطفیٰ کا چاند ہیں وہ مرتضیٰ کا پھول ہیں، مصطفیٰ کا چاند ہیں وہ مرتضیٰ کا پھول ہیں، وہ حسن کی جان ہے شبیر کے دل کا قرار، وہ حسن کی جان ہے شبیر کے دل کا قرار، اور گلشن آل محمد کا گلے تر ہیں یہی، گلشن آل محمد کا گلے تر ہیں یہی، قاسم علم ولایت دین احمد کی بہار، قاسم علم ولایت دین احمد کی بہار، غوث اعظم شاہ جیلاں قطب عالم ذی وقار، اور ان کے فیضان و کرم کی سارے عالم میں ہے دھوم، ان کے فیضان و کرم کی سارے عالم میں ہے دھوم، ان کے فیضان و کرم کی سارے عالم میں ہے دھوم، اولیاء دہر ان کے در پہ آئیں بار بار، اولیاء دہر ان کے در پہ آئیں بار بار، ان کے فیضان و کرم کی سارے عالم میں ہے دھوم، اولیاء دہر ان کے در پہ آئیں بار بار، ان کے آگے گردنیں سب اولیاء کی خم ہوئیں، ان کے آگے گردنیں سب اولیاء کی خم ہوئیں، آپ ہی ٹھہرے ہیں سارے اولیاء کے شہریار، آپ ہی ٹھہرے ہیں سارے اولیاء کے شہریار، اور دین پر تھی مردنی چھائی اسے زندہ کیا، کیا بات ہے، کیا بات، دین پر تھی مردنی چھائی اسے زندہ کیا، کم بِإِذْنِ کا انہیں اللہ نے بخشا اختیار، کم بِإِذْنِ کا انہیں اللہ نے بخشا اختیار، اللہ نے بخشا اختیار، کم بِإِذْنِ کا انہیں اللہ نے بخشا اختیار، دین پر تھی مردنی چھائی اسے زندہ کیا، کم بِإِذْنِ کا انہیں اللہ نے بخشا اختیار، غوث اعظم شاہ جیلاں قطب عالم ذی وقار، ماشاءاللہ، اور عارف اسرار یزداں پیکر صدق و صفا، عارف اسرار یزداں پیکر صدق و صفا، عاشق فاروق اعظم وہ فدائے یار غار، سبحان اللہ، عارف اسرار یزداں پیکر صدق و صفا، عاشق فاروق اعظم وہ فدائے یار غار، اور ان کے علم و فضل کو اغیار بھی ہیں مانتے، کیا بات ہے، ان کے علم و فضل کو اغیار بھی ہیں مانتے، سارے اہل علم سے آگے ہے ان کا راہوار، کیا بات ہے، سارے اہل علم سے آگے ہے ان کا راہوار، اور ہیں عرب والے عجم والے سبھی ان کے غلام، کیا بات، ہیں عرب والے عجم والے سبھی ان کے غلام، حامل عز و شرف عالی نسب تاج شعار، حامل عز و شرف عالی نسب تاج شعار، وہ محی الدین جس نے علم کے انوار سے، وہ محی الدین جس نے علم کے انوار سے جہل کی سب ظلمتوں کو کر دیا تھا تار تار، جہل کی سب ظلمتوں کو کر دیا تھا تار تار، اور عبد قادر تھے ولیکن مظہر قادر بھی تھے، کیا بات ہے، عبد قادر تھے ولیکن مظہر قادر بھی تھے، ان کو دیتے تھے سلامی مہر و ماہ لیل و نہار، مہر و ماہ لیل و نہار، عبد قادر بھی تھے، مظہر قادر، عبد قادر تھے ولیکن مظہر قادر بھی تھے، ان کو دیتے تھے سلامی مہر و ماہ لیل و نہار، اور اولیاء کاملی کا قول فیصل ہے یہی، کیا کہنے ہیں، اولیاء کاملی کا قول فیصل ہے یہی، ہے غلامی ان کی ساجد باعث صد افتخار، اولیاء کاملی کا قول فیصل ہے یہی، ہے غلامی ان کی ساجد باعث صد افتخار، اور غوث اعظم شاہ جیلاں قطب عالم
زی وقار دستگیر بے کساں ہیں اولیاء کے تاجدار۔ بہت شکریہ ناظرین کرام، بہت مختصر وقفہ ہوگا، درود پاک سنے پڑیں گے، لیکن ہمارا پروگرام جاری رہے گا چونکہ آج یہ اسپیشل ٹرانسمیشن ہے سیدنا عبدالقادر جیلانی کے مقامات، آپ کی حیات، آپ کے افکار، آپ کے علمی رفتیں، عظمتیں، اس پہ گفتگو ہوتی رہے گی، اور بہت بہت ایمان افروز اور دلچسپ واقعات بھی جو ہیں آج میرے اسکالر بیان کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین اکرام، اچھا جی ڈاکٹر صاحب، یہ ڈاکٹر تنولی صاحب نے ہمیں ادھر توجہ دلائی، اس دور میں ڈاکٹر صاحب آپ فیل نہیں کرتے کہ تصوف کی بہت زیادہ ضرورت، بہت غیر معمولی ضرورت ہے؟ ہمارے حالات کچھ عرصے کے بعد پھر ویسے ہی ہو جاتے ہیں۔ حضور، میں حضرت سیدنا غوث الاعظم کے حوالے سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے جو مدارج علم ہیں وہ بہت عجیب ہیں، یعنی وہ بجائے خود محیر العقول ہیں۔ ٹھیک، تحصیل علم کے لیے آغاز شباب میں اتنا طویل سفر، اور اس کے بعد آدمی کو جب ہم پرکھتے ہیں عالم کے طور پر تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس نے کن کن علماء سے استفادہ کیا ہے۔ اپنے اپنے زمانے کے علوم و فنون کے ماہرین آپ کے اساتذہ کی صف میں نظر آتے ہیں، اور آپ کے اساتذہ میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کو ہم اہل اللہ کی صف میں بھی نہیں دیکھتے ہیں۔ یعنی یہ کمال ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا وہ تقسیم ہے، شریعت اور طریقت دونوں میں باکمال جامع شریعت و طریقت۔ اس کے بعد غازی صاحب، اظہار علم کے یا فیضان علم کے اجراء کے کیا کیا طریقے ہوتے ہیں؟ وعظ و تدریس ہوتی ہے۔ ٹھیک، آپ کا وعظ تاریخ اسلام میں ایسے وعظ کی کوئی اور مثالیں نہیں ملتی۔ واہ واہ واہ، اور سٹائل، جی، اے حکمرانوں، اے وقت کے فرعونوں، جس میں مطلب عہد حاضر کی باتیں آپ بیان فرماتے تھے اور ان پر کامنٹ کرتے تھے، اور بالکل ایوان اقتدار میں لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ کون نہیں جانتا ہے کہ آپ کی مجلس میں آپ کی گفتگو مبارک سننے کے لیے علماء کی اتنی کثیر تعداد جمع ہوتی تھی جو اپنے قلمدان اور دواتیں لے کر آتے تھے، ان کی تعداد ہزاروں میں بیان کی جاتی ہے۔ 400 تو وہ تھے جو رائٹر تھے، باقاعدہ لکھتے تھے، نوٹس لیتے تھے، اور جو مصنفین تھے۔ اس کے بعد غازی صاحب، آپ نے جو دارالعلوم جو آپ کے استاد سے آپ کو منتقل ہوا ہے اور آپ ان کے جانشین علمی بنے ہیں اور جانشین روحانی بنے ہیں، اس دارالعلوم کی مسند تدریس پر آپ کامل 40 برس فائز رہے ہیں۔ اللہ، اور علوم و فنون اسلامی کا اور علوم و فنون عصری کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس میں آپ نے تدریس نہیں فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، عجیب و غریب ہے یہ معاملہ۔ اس کے بعد ایک اظہار علم ہوتا ہے بذریعہ تصنیف۔ ٹھیک، آپ کی جو تصانیف ہیں وہ ہمارے سامنے موجود ہیں، صحیح، اور وہ تصانیف ایسی ہیں کہ امت کے ہر مکتبہ فکر کے عالم نے ان تصانیف کی جلالت علمی کا اعتراف کیا ہے اور خراج تحسین پیش کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اظہار علم کا ایک طریقہ ہے کہ آپ نے زبانی تو گفتگویں کی، وہ گفتگویں آپ کے ملفوظات کی شکل میں موجود ہیں مختلف سوانح کی کتابوں میں، پھر آپ نے خط کتابت کے ذریعے دوسروں تک اپنی بات پہنچائی، اس میں اپنا علم بھی ہے، آپ کا حال بھی ہے، آپ کا کال بھی ہے، آپ کے مکتوبات بھی موجود ہیں۔ کسی بھی حوالے سے ان کو پرکھ لیا جائے تو حضرت امام یافعی کا یہ قول جو آپ کی شان کے بارے میں ہے، اور آپ کی سیرت پہ کتاب بھی لکھی ہے، جی، وہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسے عجیب و غریب اللہ کا انعام تھے امت کے لیے کہ اطراف و اکناف بلاد اسلامیہ سے علماء کرام ان کی صحبت کے حصول کے لیے بغداد حاضر ہوتے اور اپنے اپنے علم میں اور اپنے اپنے فن میں ان سے اکتساب فرماتے، ان کی خدمت میں رہتے، سال ہا سال خدمت میں رہ کر علم معرفت بھی حاصل کرتے، اور پھر وہ لوگ اپنے اپنے علاقوں میں جا کر مشائخ بنے اور انہوں نے کئی مدارس قائم کیے، انہوں نے کئی خانقاہیں قائم کی۔ جی، اپنا قادری صاحب آپ کی طرف آتا ہوں۔ یہ کمال ہے ہمارے آج کے دور میں، اللہ ماشاءاللہ، جو لوگ علم کی دنیا میں چلے جاتے ہیں وہ معرفت کی دنیا سے بالکل الگ ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہے یہاں وہ مجمع البحرین اس کو کہتے ہیں آپ؟ جی، مجمع البحرین کہتے ہیں، اور یہ شریعت اور طریقت کا حسین امتزاج ہے۔ اور وہ 70 دروازے علم کے اور ان پہ واہ ہوئے ہیں، جی، اور ایک دروازہ زمین و آسمان کی وسعتوں کے برابر، وسعت سے بھی زیادہ ہے۔ اچھا، ان دو باتوں سے ہٹ کے میں نے جو اولیاء اللہ کی حیات طیبہ کا میں نے جو مطالعہ کیا، فکر آخرت منتقل کرنا ان کا بنیادی مقصد تھا، مشن تھا، لیکن شیخ اپنے اس امر کے اندر سب سے ممتاز اور ممیز ہے، سب سے الگ جداگانہ مقام پہ کھڑے ہیں۔
دیگر اولیاء نے اپنے کلام کے ذریعے یہ فکر آخرت منتقل کی۔ شیخ کا کمال یہ ہے کہ شیخ اپنے مریدوں کو، شاگردوں کو لے کے قبرستان تشریف لے جاتے اور کسی بھی ایک قبر پر جا کے تشریف فرما ہو جاتے، فرماتے ما لقیتم الا ما سرتم، بالآخر تم اس مقام کو پہنچ گئے، پا لیا جو تم سنتے چلے آئے تھے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، آپ قبر کے مردے کو، میت کو مخاطب فرماتے، ساتھ آپ کے شاگرد ہوتے، آپ کے مریدی ہوتے، فرماتے این الاہل، ذرا ایک سوال کا جواب تو دو، تمہارے وہ اہل و عیال کہاں گئے جس کے لیے تم نے دن رات ایک کر رکھا تھا؟ تو فرماتے ہیں کہ بتاؤ نا وہ اہل و عیال کہاں گئے جس کے لیے سارا زندگی تم نے جو صرف کر دی؟ فرماتے ہیں این الاولاد، اور اس اولاد کو اسٹیبلش کرنے کے لیے تم نے پوری دنیا کو لوٹا اور ہر ایک کا حق کھایا اور جائز ناجائز ذرائع استعمال کیے، بتاؤ وہ اولاد تمہاری کہاں چلی گئی؟ این الدور، اور بڑے بڑے تمہارے محلات جو تم نے تعمیر کیے، بتاؤ وہ گھر کہاں ہیں تمہارے؟ میاں محمد صاحب نے کہا ہے نا کہ جنہ واسطے پاپ کمانا ہے کتھے نہیں ہو کر دے، وہی بات کیا گیا کہ پیر پسار پیوں بچ ویڑے تے کڈو کڈو کر دے۔ سبحان اللہ۔ تم لیٹے ہوئے کہتے جلدی جنازہ لے کے جلدی جنازہ۔ اور آپ فرماتے ہیں این الاولاد، وہ کہاں ہے تمہاری یاد؟ این الدور، اور تمہارا وہ گھر کہاں ہے، بڑے بڑے محلات اور بنگلے تمہارے کہاں چلے گئے، کیا تمہارا ساتھ دے رہے ہیں؟ اور فرماتے این الاولاد، فرماتے این الاموال، اور وہ جو مال سارا اکٹھا کیا، بینک بیلنس ہے، وہ سارا کا سارا کہاں چلا گیا؟ بتاؤ جواب دو۔ یہ دیکھیں تبلیغ کا کیسا انداز ہے، فرماتے ہیں این الشباب، اور تمہاری سرکش ارموز اور جوانی کہاں ہے جو کسی کو ٹھہرنے نہیں دیتی تھی، تمہاری ان نگاہوں سے کوئی محفوظ نہیں رہتا تھا، بتاؤ تمہارا وہ شباب کہاں گیا؟ تمہاری بدمست اور سرکش جوانی کہاں گئی؟ اب وہ تمہارے ساتھ دے رہی ہے نہیں دے رہی؟ فرماتے ہیں این القوت، اور تمہاری قوت اور طاقت کے تمہارے ایک حکم سے ادھر بسات لپٹ جاتی، دوسرے حکم سے ادھر بسات لپٹ جاتی، بتاؤ وہ تمہاری قوت کہاں گئی، تمہارا حکم کہاں گیا؟ این الامر، اور وہ ایک تمہارے قلم کی نوک سے نکلا ایک لفظ جو ہے لوگوں کی تقدیریں بدلتا تھا، بتاؤ وہ قوت کہاں چلی گئی تمہارے قلم کی؟ ایک شعر سناؤں، آپ آگے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر نظامی بیٹھا نے، یہ شاعر اور چشتی صاحب بھی، تو ذوق کے لیے آپ کو سنا رہا ہوں۔ قتال جہاں معشوق جو تھے، مرکد ہیں پڑے ان کے سونے، یا مرنے والے لاکھوں تھے یا رونے والا کوئی نہیں۔ وہ کیا ہے کہ تیرے جان نثار جو نعرے لگاتے تھے اب کوئی بھی نہیں، نہ پرچی نہ چندہ نہ دفتر نہ بندہ۔ صحیح فرمایا آپ نے، فرمایا این الامر، وہ تمہارے حکم نامے کہاں چلے گئے جن پر تم دستخط کر کے لوگوں کی تقدیریں بدلا کرتے تھے اور ملک کی تقدیریں بدل ڈالتے تھے، ہر ایک کو ہر چیز کو بیچ ڈالتے تھے اپنے مفادات کی خاطر، کہاں تمہارے امور کہاں چلے گئے؟ فرماتے این الاصحاب، اور وہ تمہاری بیٹھک اور تمہاری چوپالیں اور تمہارے لوگوں کے جو اجتماع اور مجمع تھے، تمہاری محفلیں جو گرما گرم تھی کہاں گئی؟ سب کی سب اجڑ گئیں، بتاؤ وہ ساتھی کہاں تھے شب و روز تمہارے گھروں کا طواف کیا کرتے تھے؟ وہ مفاد پرست ٹولے کہاں چلے گئے؟ آج تمہارے پاس کوئی بھی نہیں ہے۔ فرماتے این شہوات، اور تمہاری وہ شہوات کہاں گئی ہو؟ اچھا دیکھیں تربیت کا انداز کیسا ہے، شاگرد ساتھ ہیں، قبرستان قبر کے اوپر تشریف فرما ہے، اور آخر میں فتوح الغیب میں لکھا ہے کہ قبر سے جواب آتا ہے ندیمنا ما خلفنا، ہم شرمندہ ہیں اور ہم نادم ہیں جو کچھ ہم پیچھے چھوڑ کے آئے، فرماتے ہیں وفرحنا بما قدمنا، اور ہمیں وہ چیز راحت دے رہی ہے جو ہم نے آگے بھیجا، جس نے آگے بھیجا ہوگا وہی راحت پائے گا، اسے راحت میسر آئے گی۔ جس کو الحمدللہ نہیں آتی، نہ آتا ہے نہ کل کوثر نہیں آتی، کلمہ شریف نہیں آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی صحیح طور پہ لینا، صلی اللہ علیہ وسلم کہنا آتا، ان کا کیا حال ہوگا؟ ان کا کیا حال ہوگا؟ دیکھیں ان لوگوں نے کیا ظلم کی انتہا کر دی ان لوگوں نے۔ جی آپ کی طرف آ رہا ہوں صاحبزادہ صاحب، نظر تو الہ بلاد اللہ جمن کا خردلۃ علی حکم اتصالی، یہ معاملہ بڑی جلدی شروع ہوا، اور سجادہ نشین شعب المالی۔ قاضی صاحب یہ معاملہ بہت جلدی شروع ہوا، شعر ہو گیا جی۔ آپ فرماتے ہیں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود اپنا ارشاد ہے، فرماتے ہیں بچپن شعور کی کیفیت میں ابھی آیا تھا، جب بازار میں گیا تو کھیتی کے ایک بیل کو میں نے پکڑا تو اس نے منہ موڑ کر مجھے کہا ما لہذا خلقتا ولا بہذا امرتا، اے عبد القادر نہ اس کام کے لیے آپ پیدا کیے گئے ہیں اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کام کرنے کی آپ کو اجازت دی، یعنی آپ خلق کی رشد و ہدایت کے لیے آئے۔ آپ فرماتے جب گھبرا کے میں اپنے گھر آیا اور چھت پر چڑھا، مالک کی دوسری مہربانی یہ تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی سن شعور میں آ کے، فرماتے ہیں میں نے دیکھا یہ یوم عرفہ تھا، حاجی احرام باندھ کر میدان عرفات میں تھے اور میں جیلان میں تھا، اللہ نے میرے گھر سے لے کر اور میدان عرفات تک جتنے پردے تھے سب ہٹا دیے، میں سب کو دیکھ رہا تھا۔ اب مزید گھبرایا اور نیچے آ کر اپنی والدہ سے کہا حبینی للہ، والدہ صاحبہ مجھے اللہ کی راہ میں وقف کر دے۔ یہاں بڑی بات قابل غور ہے، فرمایا کہ بیٹا آج یہ کہاں سے خیال آیا تمہیں راہ خدا میں وقف ہونے کا؟ تم کہتے ہو اشتغل بالعلم وازور الصالحین، میں علم پڑھوں گا صالحین کی زیارت کروں گا، یہ خیال کہاں سے آیا؟ سارا معاجرہ بیان کر دیا تو والدہ محترمہ نے اجازت بھی دی اور ساتھ دو جملے ارشاد فرمائے، فرمایا بیٹا ایک تو وعدہ کرو
زندگی میں حالات کچھ بھی آ جائیں تمہاری زبان سے جھوٹ نہیں نکلے گا، ایک وعدہ۔ اور دوسری بات وہ ماں کی شفقت، فرمایا یا ولدی، اے میرے بیٹے، اذهب، جا، چلا جا، اللہ کے سپرد کرتی ہوں، اب چونکہ تو علم پڑھنے کے لیے جا رہا ہے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، یہ قیامت کے دن ہی تیرا چہرہ مجھے نظر آئے گا۔ کیا بات ہے، یہ جملہ آپ نے کیا حوصلہ تھا جی، کیا حوصلہ۔ جگر گوشے کو الگ کرنا اور جگر گوشے کا ماں کی شفقت سے اس گود سے دور جانا، یہ سن شعور کی عمر ہے کہ آپ جیلان میں رہ کر عرفات کے میدان تک سب کچھ دیکھ رہے ہیں، تو پھر جب مسند ارشاد پر آئے ہیں اس وقت تو آپ کا کہنا بنتا تھا نا، نظر تو الہ بلاد اللہ کا کرتا۔ حافظ ابن حجر اسقلانی نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ کے بارے میں، فرماتے ہیں جس وقت آپ بغداد شریف میں مسند ارشاد پر ہیں، آپ خطبہ دے رہے ہیں، 70,000 کا مجمع سن رہا ہے، اچانک آپ نے دوران گفتگو سر جھکا لیا اور رونا شروع کر دی۔ اب لوگوں میں تشویش کی لہر ہوئی، اضطراب پیدا ہوا کہ کیا ہوا حضور کو کہ آپ رو رہے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد سر اٹھایا اور فرمایا لوگوں، روتا اس لیے ہوں آج میری والدہ صاحبہ جیلان میں انتقال فرما گئی، ان کا وصال ہو گیا۔ لوگوں نے تاریخ نوٹ کی، دن نوٹ کر لیا، جب جیلان سے قافلے آئے تو اس وقت معلوم کیا گیا واقعی جس روز حضرت غوث الثقلین رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا اسی روز آپ کا وصال ہوا تھا۔ اب یہ گہرا تعلق ہے، دیکھیں آپ ہیں بغداد میں اور جیلان تک سب کچھ نظر آتا ہے۔ کیا ڈاکٹر صاحب بات کہہ دی کہ لوگوں میری ماں مان۔ ہاں جی، یہ وہی انہی کا حوصلہ تھا جی، انہی کا حوصلہ تھا یہ۔ ناظرین کرام، ایسی بات کر دی ہے صاحبزادے نے آخر میں۔ میری بہت کمزوری ہے یہ فکرہ، جب میں سنتا ہوں نا، جب کسی کی ماں مرتی ہے تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی بڑی چادر رحمت ہوتی ہے ماں کا وجود جو ہے دنیا میں۔ مجھے بریک لینی ہے ورنہ اس پہ اور گفتگو ہم کرتے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، ہم اپنا جو سیکنڈ سیگمنٹ ہے اس میں چاہ رہا ہوں کہ ہم ابتدا کریں صاحبزادہ لطیف ساجد چشتی صاحب سے۔ پہلے ان سے ہم کلام سن لیں، اور بڑا انہوں نے ذوق پیدا کیا ہے فرسٹ سیگمنٹ میں، تو ڈاکٹر نظامی صاحب نے فرمائش کی ہے کہ دوبارہ پھر ان کو سنا جائے۔ جی ارشاد، منقبت سنا رہے ہیں؟ منقبت سنا رہے ہیں جی حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے حوالہ سے کہ مصطفیٰ کے نور کی تنویر ہیں غوث الورا، مصطفیٰ کے نور کی، مصطفیٰ کے نور کی تنویر ہیں غوث الورا، حیدر کرار کی تصویر ہیں غوث الورا، حیدر کرار کی تصویر ہیں غوث الورا، اور اسم عبد القادر ان کا باز اشہب ہے لقب، واہ 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 واہ، عبد القادر ان کا باز اشہب ہے لقب، حامل عرفان و صد توقیر ہیں غوث الورا، حامل عرفان و صد توقیر ہیں غوث الورا، اور ہیں غلاموں کو پلاتے معرفت کے جام بھو، واہ واہ واہ، ہے غلاموں کو پلاتے معرفت کے جام بھو، اولیاء کاملین کے پیر ہیں غوث الورا، اولیاء کاملین کے پیر ہیں غوث الورا، اور تاجدار ان کے ہیں در پر ہاتھ پھیلائے کھڑے، سبحان اللہ، تاجدار ان کے ہیں در پر ہاتھ پھیلائے کھڑے، نور جانے شبر و شبیر ہیں غوث الورا، نور جان و شبر و شبیر ہیں غوث الورا، وہ غوث بھی ہے، وہ ولیوں کا تاجدار بھی ہے، واہ واہ، وہ غوث بھی ہے، وہ ولیوں کا تاجدار بھی ہے، جہان عشق کا رہبر ہے شہریار بھی ہے، جہان عشق کا رہبر بھی شہریار بھی ہے، علی ولی کا ہے دلبر نبی کا پیارا ہے، علی ولی کا ہے دلبر نبی کا پیارا ہے، حسن کی جان ہے شبیر کا وقار بھی ہے، حسن کی جان ہے شبیر کا وقار بھی ہے، لعاب اپنا جسے ہے رسول نے بخشا، کیا بات ہے، لعاب اپنا جسے ہے رسول نے بخشا، وہ بالکلام ہے پنجتن کا افتخار بھی ہے، گل کلام ہے، کیسی ٹرم ہے جی، گل کلام، واہ واہ، لعاب اپنا جسے ہے رسول نے بخشا، وہ بالکلام ہے
پنجتن کا افتخار بھی ہے، اور نگاہ جس کی جہاں بھر کو دیکھ لیتی ہے، نگاہ جس کی جہاں بھر کو دیکھ لیتی ہے، اسے خدا نے دیا ایسا اختیار بھی ہے، اسے خدا نے دیا ایسا اختیار بھی ہے، اور ملک بھی جن بھی جس کا خطاب سنتے تھے، ملک بھی جن بھی جس کا خطاب سنتے تھے، اسی کا ذکر میرا چین ہے قرار بھی ہے، اسی کا ذکر میرا چین ہے قرار بھی ہے، عطا ہوئی ہے مجھے الفت شہ جیلاں، عطا ہوئی ہے مجھے الفت شہ جیلاں، ہے شکر منگتوں میں ان کے میرا شمار بھی ہے شکر منگتوں میں ان کے میرا شمار بھی ہے، خدا کا بندہ ہے ساجد نبی کا دلبر ہے، خدا کا بندہ ہے ساجد خدا کا بندہ ہے ساجد نبی کا دلبر ہے، خدا کی بندگی میں خوب ہوشیار بھی ہے، خدا کی بندگی میں خوب ہوشیار بھی ہے، وہ غوث بھی ہے، وہ ولیوں کا تاجدار بھی ہے، جہان عشق کا رہبر ہے، شہر یار بھی ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ایک دلچسپ آپ کو لطیفہ ہماری ایک شاگرد ہے جس کا پہلے بھی ذکر کیا تھا، انگریزی کی پروفیسر، اس نے استعفیٰ دے کے 1 سال میں قرآن پاک حفظ کیا، 1 سال کے اسی سال کے اندر اس نے پھر بعد میں جو ہے وہ کیا دورہ حدیث کیا، دورہ تفسیر کیا۔ تو میں نے اسے کہا کہ تم جن ہو؟ تو اس نے کہا سر آپ مجھے جن کہہ رہے ہیں، جن غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، یہ وہاں کا فیض ملتا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا بڑا شکر گزار ہوں، اس نے مخلوق کی درد اور ان کی ہمدردی میرے دل میں ڈال دی، اور میرا دل چاہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے امتیوں کی جگہ کاش میں قبر میں ان کی ہر ایک کے جاتا اور منکر نکیر کے سوالوں کے میں جواب دیتا تاکہ ان کو آسانی پیدا ہو جاتی۔ کتنا درد ہے مخلوق کا۔ غازی سے بنیادی طور پر وجہ یہ ہے کہ جس کو آپ اور میں ولایت کہتے ہیں، ولایت میں بندہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر بنتا ہے، اور جہاں ولایت کبریٰ ہو تو وہ مظہر عتم بنتا ہے۔ تو سب سے پہلے ان کے دل میں مخلوق کی خدمت اور مخلوق کی ہمدردی آتی ہے، الخلق و عیال اللہ کی وجہ سے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کہتے کہ یہ ساری خلق بنیادی طور پر میرا کنبہ ہے، تو وہ صفات الہیہ کا مظہر بن کے اسی نگاہ سے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ تو پھر مخلوق کے ساتھ محبت، ان کے ساتھ ہمدردی۔ غازی صاحب اس میں ایک بات کا اضافہ کروں کہ صوفیاء کی بنیادی طور پر ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بالقوہ اپنا خلیفہ بنایا ہے، اور بعضوں کو پھر بالفعل بھی بنا دیتا ہے۔ اولیاء کرام وہ جو اس کو بالقوہ خلیفہ بنایا گیا ہے، اس جگہ پر ہاتھ ڈالنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ تو وہ کیا پھر ڈاکٹر نظامی سے پوچھوں گا جی، وہ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن، اور یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے، کیا ہے گلی میں بو ذرو دل کے اویس و چادر زہرا۔ یہ آپ کی طرف سوال ہے، اب آپ پھنس گئے ہیں۔ جی تو غازی سے بنیادی طور پر وہ یہی ہوتا ہے۔ علامہ ابن قدامہ لکھتے ہیں کہ میں حضرت کی مجلس میں گیا تو آپ شاگردوں کو پڑھا رہے تھے، تو شاگردوں کو پڑھاتے ہوئے جو طلباء کا استاد کی طرف میلان اور استاد کی طلباء کی تربیت میں نے دیکھی، یہ منظر میں نے نہیں دیکھا تھا۔ تو میں نے بعد میں حضرت سے پوچھا وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے کہا جی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں طاقت دی ہوتی ہے، ہم بندے کو الستو بربکم قالوا بلا کی جگہ سے بھی پکڑ لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں برائیاں اتنی اندر چلی گئی ہیں، جیسے کینسر ہڈیوں تک کو کھا جاتا ہے، آج کے معاشرے میں جو آپ کہہ رہے تھے کہ تصوف کی یونیورسٹیاں ہونی چاہیے ہیں، چونکہ برائیوں نے صرف دل و دماغ کو گندہ نہیں کیا، اس نے روح کو بھی جا کر ہاتھ ڈالا ہے۔ بجھ رہے ہیں چراغ دیر و حرم، دل جلاؤ کہ روشنی کم ہے۔ وجہ یہی ہے کہ اب طبیب وہ چاہیے جو ان جگہوں کا نگہبان بھی ہو اور ان جگہوں کے امراض کو پکڑ بھی سکتا ہو، اور اس کے اندر حکمت بھری اور موعظہ حسنہ بھری نگاہ بھی ہو، تاکہ مخلوق کو دوبارہ اٹھا کر لے کر آئے۔ جی ڈاکٹر تنولی صاحب آپ کی طرف
مخلوق کا جتنا درد آپ میں ہم دیکھتے ہیں سیدنا عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی شخصیت میں، کہ انسان دیکھیں نا، کہتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں دوزخ کے سارے دروازے بند کر دوں. کیسی خواہش ہے سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے میں دوزخ کے سارے دروازے بند کر دوں، میرا جی چاہتا ہے. واہ واہ. جی غازی صاحب، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمۃ للعالمین کا فیض ہے جو حضور غوث ثقلین کی شخصیت میں ہمیں ریفلیکٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے، ان کی شخصیت سے اس کا انعکاس نظر آتا ہے. اپنے ہر مرید کو لے کے جاؤں گا جنت میں. آپ کا فرمان ہے آپ کے مرید کے لیے آخرت میں مرنے سے پہلے توبہ کی ضمانت ہے، ایمان پہ خاتمے کی ضمانت ہے. اچھا. اور آپ نے اپنے مرید کے لیے اتنی بشارتیں فرمائی ہیں، لیکن مرید ہونا ضروری ہے. مرید ہونا ضروری ہے. رجالی فی حواجرہم سیام وفی ظلم اللیالی کاللوالی. آپ فرماتے ہیں میرا مرید کون ہے؟ میرا مرید وہ ہے جس کا دن روزے سے گزرے اور رات کو وہ اس طرح ہو جس طرح آسمان کے تارے چمکتے ہیں. اخلاص ضروری ہے. تو غازی صاحب جو یہ نہیں کہ نام کے ساتھ صرف قادری لکھ لے اس کے بعد ڈاکے مارتا پھرے. غازی صاحب یہ تو پھر ظلم ہے اس نسبت پہ. اچھا. اس نسبت کا حیا بڑا ضروری ہے. غازی صاحب انجن کے ساتھ اگر آپ ڈبہ لگا ہوا ہو تو ڈبہ منزل پہ ضرور پہنچتا ہے، لیکن کوئلے والے ڈبے میں بیٹھا ہوا شخص انجام پہ پہنچ کے کہیں بیٹھنے کے قابل نہیں ہوتا. یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ڈبے میں تو بیٹھے ہیں. میں نہیں سمجھا. میں یہ عرض کر رہا ہوں غازی صاحب، انجن گاڑی جا رہی ہے نا، انجن کے ساتھ جتنے ڈبے ہیں سب نے منزل پہ پہنچنا ہے. صحیح ہے. نسبت. لیکن اگر پیچھے کوئلے کا ڈبہ ہے مال گاڑی کا، اس میں کوئی گھس کے بیٹھ گیا ہے تو منزل پہ پہنچ کے اس کا کیا اثر ہوگا؟ ٹھیک ہے. یعنی نسبت بھی رکھیں اور نسبت کا حیا بھی رکھیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تب وہ نسبت فائدہ دے گی. ورنہ وہاں جا کے وہ نسبت شرمندگی کا باعث بنے گی. صحیح صحیح. اس لیے کہتے ہیں نا بعض کی حاضری ہوتی ہے اور بعض کی پیشی ہوتی ہے. صحیح. میں نے تو کولے والے ڈبے میں بیٹھے ہوئے دیکھے ہیں لوگ. تو یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ مرید کے لیے بشارتیں ہیں، تو مرید کو سمجھنا چاہیے کہ مرید ہے کون. تو غازی صاحب قبلہ حضور غوث ثقلین کی جو تعلیم ہے وہ جیسے پہلے ہم عرض کر رہے تھے کہ وہ ظاہر اور باطن دونوں کا احاطہ کرتی ہے. اب دیکھیں، اچھا ایک کوسچن پیچھے بھی رہ گیا تھا علم لدنی والا، اس کا بھی ایک ڈائریکٹ لنک حضور غوث ثقلین کی تعلیم سے. یعنی آپ کی تعلیم علم لدنی تک لے کے آتی ہے. آپ فتوح الغیب کو دیکھیں اور فتح ربانی کو دیکھیں، دونوں کا آغاز ایک ہی بات سے ہوتا ہے کہ میرے مرید کے لیے 3 کام کرنے ضروری ہیں. وہ اوامر کی پابندی کرے، نواہی سے بچے اور رضا بالقضاء کو اختیار کرے. یعنی اللہ کی تقدیر پہ راضی رہے. اب اللہ کی تقدیر پہ غازی صاحب راضی ہونے کا مطلب یہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے احکام میں حائل جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، مخلوق ہے، نفس ہے، ارادہ ہے، آرزو ہے، اس سب کو ختم کر دو، اس سب کے چنگل سے نکلو. اچھا، جب آپ اس سے نکلتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو پھر انسان کے باطن میں صرف رضائے حق کی طلب باقی بچتی ہے. اچھا، اگر آپ موسیٰ و خضر کے واقعے کو دیکھیں جہاں علم لدنی کا ذکر ہے تو وہاں یہ ساری چیزیں بیان ہیں. اچھا. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا تمہیں میرا بندہ ملے گا صاحب علم لدنی، لیکن ملے گا کہاں؟ جہاں مجمع البحرین ہے. یعنی صاحب علم لدنی میں ظاہر اور باطن اکٹھا ہوتا ہے. دوسری بات، جب وہ مل گئے تو اب موسیٰ علیہ السلام یہ جاننا چاہتے تھے علم لدنی ہے کیا اور ملتا کیسے ہے. جو واقعات گزرے جب ان کو انٹرپریٹ کیا حضرت خضر علیہ السلام نے تو بتا دیا علم لدنی کا راستہ کیا ہے، اور وہ آ کے کنکلوڈ ہو جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم میں جس سے آپ نے فتوح الغیب اور فتح ربانی کا آغاز فرمایا ہے. واہ، تقدیر ہے. وہ کیسے ہے؟ میں تو اس واقعہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تقدیر ہے، ہمیں اس پہ تقدیر پہ ایمان لانا ہے، ہمیں پتہ نہیں کہ اندر کیا بات ہے. ایک میکانزم ہے. اچھا، جب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ سب کچھ کیا ہوا تو آپ نے جب کشتی کا ذکر کیا فرمایا فَأَرَدْتُ أَنْ أُعِيبَهَا، یہ کشتی میں نے چاہا کہ میں ایپ ڈال دوں، ایپ ڈال دیا. اب آگے معاملہ بچے کو قتل کرنے کا تھا، فرمایا فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا، ہم نے ارادہ کیا اللہ ان کو اچھا بچہ عطا کرے. جب دیوار کا ذکر ہوا فرمایا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا، تیرے رب نے چاہا کہ وہ اچھا جوان ہو جائے. اب دیکھیں 3 مرحلے ہیں. جو معاملہ بالکل خرابی کا تھا اپنے ساتھ منسوب کیا، جس میں خیر بھی تھی شر بھی تھا، اپنا اور اللہ دونوں کا ذکر کیا. ٹھیک ہے. جس میں سراسر خیر تھی صرف اللہ کا ذکر کیا. اور آخر میں اس کو کنکلوڈ کر کے فرمایا ما فعلت عن امری، یہ جتنے کام میں نے کیے میں نے خود تھوڑے کیے ہیں. یہ ضرور سے ثقلین فرما رہے ہیں خود نکل جا بیچ میں سے. جب تو خود نکل جائے گا، جب تو اس مقام پہ پہنچے گا ما فعلت عن امری، تو پھر تجھ پہ علم لدنی کا دروازہ کھلے گا. تو علم الہی تک پہنچنے میں ولیکن اللہ رمى، یہ اس کا پھر نفاذ ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ علم لدنی کے راستے میں تیرے سوا کوئی نہیں حائل، اپنے آپ کو ہٹا دیں. یہ وہ چیز ہے غازی صاحب جیسے ہم عرض کر رہے تھے. غازی صاحب آج بہت شعر و سخن کی بات ہو رہی تھی. بغداد میں ایک بہت اجل علم نحو کے ماہر تھے، یحییٰ ان کا نام تھا.
انہوں نے کہا کہ بھئی میں نے چاہا کہ حضرت شیخ کی خدمت میں جاؤں، کیونکہ میں سنتا تھا کہ آپ کی بارگاہ میں آپ کی باتیں سننے کے لیے بہت سارے علماء جاتے ہیں، یہ جائزہ لینے کے لیے کہ فلاں علم میں اور فلاں فن میں آپ کس درجے پر فائز ہیں۔ میں یہ نیت لے کے گیا کہ میں دیکھوں گا کہ آپ اشعار اپنی گفتگو میں کتنے پڑھتے اور سناتے ہیں۔ میں آپ کی محفل میں پہنچا تو آپ نے جو بھی مسئلہ آتا تھا اس میں علمی استشہاد کرنے کے لیے، کسی لفظ کو سمجھانے کے لیے آپ نے اشعار پڑھنے شروع کیے۔ میں ہاتھوں پہ گنتا رہا، میں تھک گیا گن گن کے۔ میرے پاس ایک دھاگا تھا، میں نے اس دھاگے پہ گرہیں لگانا شروع کر دیں۔ اوپر چادر لے لی تو حضرت نے اچانک میری طرف مخاطب ہو کے فرمایا آپ نے منبر پر سے کہ میں گرہیں کھولتا ہوں اور تم گرہیں لگاتے ہو۔ بھائی صاحب یہ جملہ بجائے خود ایک نظم ہے، یعنی نظم ظاہر ہے اور نظم باطن ہے۔ میں عقدہ کشائی کرتا ہوں علوم و معارف کی، میں دلوں کی گرہیں کھولتا ہوں اور تم اسی میں پھنسے ہوئے ہو، تم ابھی یہی امتحانات لے رہے ہو۔ اسی طرح ایک اور بہت بڑے نحوی تھے، حضور کیا زمانے تھے، سارے علوم و فنون کے ماہر آ کر امتحان لینے آتے تھے اس آدمی سے جسے ظاہراً کوئی معلوم نہیں کہ ہزاروں کے اس مجمع میں کون بیٹھے ہیں اور ان کی کیا کیا نیات ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں سنتا رہا آپ کی گفتگو جو بالکل توحید پر، رسالت پر، معارف دینی پر مشتمل تھی، مگر میرے ذوق کی، علم نحو کی کوئی باتیں آئی نہیں۔ تو میں نے کہا لو بھائی آج کا دن تو غارت ہوا، ہمیں تو اپنے علم کا کچھ حاصل نہیں ہوا۔ کہتے یہی خیال مجھے آیا تو آپ نے منبر سے میرا نام لے کے کہا کہ میاں آپ اپنے علم نحو کو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں اور خیر کی باتوں پر ترجیح دیتے ہیں، ذکر خدا پر فضیلت دیتے ہیں۔ کہتے یہ جملہ سن کے عجیب سا لرزہ مجھ پہ طاری ہوا، میں بہت شرمندہ ہوا اپنی اس کیفیت پہ، اور اس کے بعد برسوں میں نے آپ کی خدمت میں گزارے اور ہر روز علم نحو کا ایک ایسا مسئلہ میرے سامنے پیش کیا آپ نے، آپ کی گفتگوؤں سے سامنے آیا جو اس سے پہلے مجھ پر منکشف۔ تیرے پیغام کسی نامہ و قاصد کے بغیر پہنچے میرے دل تک اور سارے کے سارے پہنچے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اپنا قادری صاحب، سارے سلاسل کے جو اولیاء کاملین تھے سب نے آپ کی عظمت کے مانا ہے، یہ عجیب بات ہے۔ اچھا اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ تمام سلاسل کے اولیاء کے سرتاج ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اور میں جو بنیادی طور پر دیکھ رہا ہوں کہ آج کے دور میں بعض کہتے ہیں کہ نہیں ہم ان سے بڑے ہیں، غلط کہتے ہیں، ہم نے سنی ہے، خود پسند، جی خود پسندی ہے اور خود نمائی ہے، اور گستاخی نہیں ہے، بے ادبی اور گستاخی کی انتہا ہے، بے ادبی اور گستاخی کی انتہا ہے۔ اولیاء اللہ کم علمی بھی ثابت ہوتی ہے، کم علمی بھی، کم ظرفی بھی فرما دیجئے نا، کم ظرفی بھی ہے یہ کہ انسان جو ہے۔ اور امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ یہ تکبر جو علم کا ہو یا تقوی کا ہو یہ انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ یہ ظاہری یہ سو کالڈ لوگ جو ہیں اپنے آپ کو متقی کہتے ہیں۔ اولیاء اللہ کا بنیادی مشن جو ہے وہ اصلاح احوال ہے۔ ٹھیک، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب مسجد تشریف لے جاتے تو دکاندار سے مصافحہ فرماتے خود آگے بڑھ کے، اور پھر مسجد تشریف لے جاتے وہ دکاندار آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑتا اور چلتا رہا۔ ایک دن اچانک جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ ملقب ہوئے، غوث اعظم کے لقب سے آپ ملقب ہوئے، تو وہ دکاندار جب خود نیچے اتر کے آیا اور کہتا ہے السلام علیکم یا غوث العظم، تو آپ نے غور سے دیکھا، فرمایا جو بات رجال الغیب اور اللہ کے مابین ہے تجھے کیسے پتہ چل گیا، تجھے اس بات کی خبر کیسے ہو گئی؟ تو وہ خاموش ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تم کیا عمل کرتے ہو یہ بتاؤ؟ اس نے کہا جی میں کوئی خاص عمل نہیں کرتا، بس نماز پڑھتا ہوں، باقاعدگی سے روزے رکھتا ہوں اور درود پاک کی کثرت کا۔ فرمایا یہ بات نہ کرو میرے ساتھ، جو خاص عمل کرتے مجھے وہ بتاؤ، مجھے بے خبر مت سمجھو، مجھے بے خبر مت سمجھو، مجھے وہ عمل بتاؤ جو تم بطور خاص کرتے ہو۔ وہ جواب دیتا ہے، کہتا ہے جی مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے کہ میں ایک کام کرتا ہوں کہ جب مہنگائی ہو جاتی ہے، چیزوں کی قلت ہو جاتی ہے، کمی ہو جاتی ہے، تو لوگ مہنگے داموں چیزیں فروخت کرتے ہیں، میں نے اس وقت کبھی لوگوں کی مجبوریوں کو نہیں خریدا، کبھی مجبوریوں کو نہیں خریدا، اور میں اسی ریٹ پر اسی نرخ پر اشیاء بیچتا ہوں بس، اور میرے ذمہ مخلوق رب کی مخلوق کا ایک دانہ بھی نہیں ہے۔
میرے ذمہ رب کی مخلوق کا ایک دانہ نہیں ہے، میں نے کبھی ناجائز منافع نہیں کمایا۔ آپ نے فرمایا کہ یقیناً مجھے یقین ہو گیا کہ تیرے جیسا ہی امانت دار اللہ تعالیٰ کے رازوں کا امین ہو سکتا ہے۔ دیکھیں آپ یہ اصلاح احوال دیکھیں کہ اس بندے کا عمل کیا ہے جس کو رجال الغیب کی سے بھی اس کو جو اور ہم 11ویں شی بھی دے رہے ہوتے ہیں، چیزیں بھی جو ہے مہنگی دے رہے ہوتے ہیں، ملاوٹ شدہ بھی دے رہے ہوتے ہیں، ہم تبلیغ بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ قادری بھی ہیں، ساتھ قادری بھی ہیں، ساتھ اب تصوف کے بھی آپ سرخیل بنے پھرتے ہیں، اور اب دعوے آپ کی ولایت کے دعوے بھی ہیں، اور آپ کے پیری کے دعوے بھی ہیں، سارے کے سارے دعوے ہیں۔ اتنے بڑے بورڈ لگائے ہوئے ہیں، بھائی روتے پھر رہے ہیں کہ میرا حق کھا گیا، ہاں میں نے روتی پھری میرا حق کھا گیا۔ اور یہ دیکھیں یہی لوگ معاشرے کا ناسور ہیں، اور جو رگ و پیک کے اندر اتر کے جنہوں نے زندگیاں تباہ کر دی لوگوں کی۔ تو اصل بات یہ ہے غازی صاحب کہ بنیاد طور پر اولیاء اللہ کا مشن ہی یہ تھا، کرامات کا ظہور ان کا مشن نہیں تھا۔ میں یہ کہا کرتا ہوں تو یہ جو ہے لا الہ الا ہو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، یہ ذکر کرائے جا رہے ہیں، دیکھیں افسوس کی پیر بات کے نام کے ذکر کرائے جا رہے ہیں کہ سارے جو ہے 1.25 لاکھ مرتبہ حضرت صاحب کا نام لو، اپنے پیر صاحب کا 1.25 لاکھ۔ بلکہ میں نے تو یہاں تک دیکھا کہ دروشی پڑھو، تہ خانوں میں تصاویر اپنی لگا کے مراقبہ کروایا جا رہا ہے، استغفر اللہ، کہ ان کے سامنے بیٹھ کے مراقبہ کرو، کہ یعنی دین کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، اور دین جو ہے اس کو جس طرح انہوں نے دین اتنی بڑی اپنی فوٹویں پیر بھیج رہے ہیں، اور گھر میں خواتین کو کہہ رہے ہیں ان کو رکھو، ان کو بیٹا روز دیکھا کرو میری تصویر، اپنا جھوٹا۔ میں نے کہا حضرت صاحب کے گھر اپنی تصویر بھی، اپنے میاں کی بھی بھیجو، ان کی بیگم بھی دیکھا کریں، جھوٹا پانی پلا رہے ہیں جی تمہیں فیض حاصل ہو جائے گا۔ ایسا یہ چیزیں جو ہے یہ ہمارے معاشرے کو، ہمارے دین کو بدنام کر رہی ہیں، اور تصوف کو بدنام کر رہی ہیں، اور یہ قطعاً درست نہیں۔ جیسے آپ سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیے کہ اسم اعظم کیا ہے، میں توحید کی بات پھر کر رہا ہوں، فرمایا هو اللہ، فرمایا یہ اللہ اسم اعظم ہے۔ آپ سے پوچھا کہ یہ اسم اعظم ہے، فرمایا ہاں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جب تو اللہ کہے تو تیرے دل میں سوائے رب کی ذات کی اور کوئی نہ ہو۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ صاحبزادہ غوث ثقلین رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں، فرمایا میں بغداد میں ابھی حصول علم کی طلب میں تھا، پڑھ رہا تھا، تو بھوک کی کیفیت نے آ لیا مجھے، بھوک اتنی زیادہ ہوئی کہ اب بس سوچ رہا تھا کہ ابھی جان نکل جائے گی۔ اتنے میں فقہ کا تکرار بھی کر رہا تھا، اور غیب سے آواز آئی، عبدالقادر قرضہ لے لو، قرض لے کے اپنی ضرورت پوری کر لو۔ تو کہتے ہیں میں نے وہ پکارنے والے سے کہا اس کیفیت میں قرضہ لے لوں، پہلے ہی پیسے کوئی نہیں پاس، تو قرضہ کیسے ادا کروں گا؟ کہا علینا الوفا، آپ قرضہ لے لیں، پورا ہم کر دیں گے۔ فرماتے ہیں میں دکاندار کے پاس آیا، بازار میں آ کے اس کو کہا میرے ساتھ معاہدہ کرو کہ تم روزانہ 1 روٹی اور کچھ سالن مجھے دے دیا کرو گے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر آسانی کی تو جو کچھ تمہارا بنتا ہوگا اس کے عوض وہ میں تمہیں لوٹا دوں گا، اور یہ بھی وعدہ کرو اگر اس سے پہلے میرا وصال ہو گیا تو تم مجھے معاف کر دو۔ یہ جملے آپ نے فرمائے۔ تو حضرت غوث پاک فرماتے ہیں میرے اس جملے سے فبکا، وہ رو پڑا، اور اس نے کہا مجھے آپ کے ساتھ معاہدہ منظور ہے۔ عرصہ دراز گزرا، میں اسے کھانا لیتا رہا، ایک دن ایسے ہی میرے دل میں خیال آیا، وہ سوچتا ہوگا کہ قرضہ لے لیا ہے اب لوٹانے کا نام نہیں لیتے۔ فرماتے ہیں میں نے توجہ کی تو فوراً پھر وہی آواز آئی، ایک جگہ کا نام بتایا اور کہا فلاں مقام پر چلے جائیے، وہاں جو ملے آپ کو وہ لا کر دکاندار کو دے دیں، اس کا قرضہ ادا کر دیں۔ فرمایا بتائی ہوئی جگہ پر میں جب پہنچا ہوں تو وہاں ایک سونے کی ڈلی ملی مجھے، وہاں میں نے اس کو لیا اور لا کر دکاندار کو دے دیا۔ جیسے آپ نے فرمایا، استاد گرامی نے فرمایا، آج کا کوئی بندہ ہوتا تو وہ یہی کہتا کہ چلو بطور کرامت کے میں اپنے پاس تھوڑا سا اس کا حصہ رکھ لیتا ہوں کہ مجھے غیب سے ملی ہے، لیکن چونکہ وعدہ یہی تھا کہ جو ملا ہے وہ دکاندار کو دینا ہے، تو حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے ہی جو امانت تھی وہ اس کو لا کر دے دی۔ یہ بھی شعار ہے آپ کا۔ پھر اس وقت کی طرف آئیے جب آپ کو خرقہ خلافت ملا ہے۔ حضرت شیخ ابو سعید المخرمی رحمۃ اللہ علیہ نے خرقہ خلافت دیا، اس کا واقعہ بھی آپ نے خود بیان فرمایا۔ فرماتے میں ایک برج میں بیٹھا تھا، 11 دن گزر گئے اور میں نے معاہدہ کیا اپنے ساتھ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مجھے کھانے کو اور پینے کو نہیں ملتا میں کچھ نہیں کھاؤں گا۔ اچھا، یہ معاہدہ کر لیا۔ 40 دن مسلسل گزر گئے، نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، اور کیفیت یہاں تک آ گئی کہ اب میں بالکل وصال کے قریب تھا۔ اچانک میرے شیخ گزرے تو مجھے فرماتے ہیں کہ آواز کیسی آتی ہے؟ تو عرض کیا حضور یہ میرے باطن سے آواز آ رہی ہے، باطن پکار رہا ہے کچھ کھانے کو دو۔ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میرے پیچھے آؤ۔ میں بیٹھا رہا کہ نہیں جاتا ابھی۔ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام آئے اور آ کر کہتے ہیں آپ کے شیخ نے جیسے کہا بات مانیے، ان کے گھر چلیے۔ جس وقت پہنچے دروازے پر تو کہتے ہیں کہ شیخ وہاں کھڑے اور مجھے پہلا جملہ یہ ارشاد فرمایا، عبدالقادر میرا کہنا کافی نہیں تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام کو بھی پیغام دینا پڑا آ کے۔ خود لقمہ کھلایا بھی، کھانا کھلایا، اور کھانا کھلانے کے بعد پھر وہ امانت
جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چلی، جس کی سند بھی چشتی بزرگوں نے پیش کی ہے، تو وہ خرقہ خلافت جو ہے جبہ چلتا چلتا حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کر دیا معروف کرخی تک آیا اور آگے جنید بغدادی اور آگے پہنچا۔ اچھا جی ڈاکٹر صاحب، ایک کیمیا گر ہے، جی ہاں، اس نے کہا کہ جناب خانقاہ کے اخراجات بہت زیادہ ہیں آپ کے، تو میں آپ کو چاندی بنانے کا طریقہ سکھا سکتا ہوں۔ آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے یار، میں خطبہ دے لوں پھر بعد میں بات کریں۔ خطبے میں ارشاد فرمایا کہ سب لوگوں اپنے اپنے گھر سے برتن لے آؤ، آج ہم تمہیں سونا چاندی سارا کچھ دیں گے بنا کے، کیمیا گری۔ فقیر کے ہاتھ میں ہے جی، ان کا ہاتھ اللہ کی جیب میں ہوتا ہے۔ وہ بندے برتن لے آئے گھر سے، تو کہتے ہیں جب آپ نے خطبہ شروع کیا اور خطبہ ختم کیا تو جن کو یقین تھا کہ آپ نے فرمایا ہم سونا چاندی، ان کا سونا بن گیا۔ جو کہتے تھے بن بھی سکتا ہے، نہیں بھی بن سکتا، ان کے چاندی کے بن گئے۔ جو منکر تھے ان کے تانبے کے بن گئے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ وہ جن کے سونے کے بنے تھے آپ ان میں سے ہیں۔ یہ آج میری ساری ٹیم الحمدللہ وہ سونے والوں میں سے ہے، سلسلہ ذہبیہ۔ ہاں جی، وہ جو تانبے والے تھے وہ کہیں اور ہیں۔ غازی صاحب، بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ جو تقوی ہے یہ بندے کو جب باطنی طور پر صاف ستھرا کرتا ہے تو اس تقوی کی خصوصیات قرآن مجید میں بھی آئی ہیں۔ اچھا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ یہ جو تقوی ہے، اللہ نے فرمایا کہ جو صحیح معنی میں تقوی اختیار کرے اس کو زندگی کی ہر مشکل سے نکال دوں گا، اور پھر اس کو رزق وہاں سے ملے گا جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، تصور سے بھی ماورا۔ تصور سے بھی ماورا۔ یہ بنیادی طور پر تقوی جب انسان کے باطن کو دھو دیتا ہے اور وہ اجلا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی جہاں معارف متوجہ ہوتی ہیں، اسرار و رموز آتے ہیں، انوار و تجلیات آتی ہیں، وہاں بندہ اللہ کے اتنا قریب ہوتا ہے جو شروع میں آپ نے حدیث پڑھ کے سنائی کہ کثرت نوافل نے جب باطن کو دھو دیا تو اللہ تعالیٰ کی صفات جلوہ گر ہوئیں، وہ اس کے ہاتھ پر بھی رنگ چڑھا، آنکھوں پر رنگ چڑھا، اس کے سارے وجود پر رنگ چڑھا۔ واہ واہ۔ تو غازی صاحب جن کو اللہ تعالیٰ، پھر دیکھیں تقوی کی حضور نے تعریف فرمائی، اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ۔ مومن بندے کے تقوی سے ڈرو، وہ ظاہری نگاہوں سے نہیں، اس کی نگاہوں کے پیچھے نور الہی کی تائید ہوتی ہے۔ دیکھیں واہ واہ، حدیث پاک میں کتنی گہرائی ہے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو جب یہ تم کہو گے تو پھر اعتراضات ختم ہو جائیں گے۔ پوری کائنات کو دیکھتا ہوں تو وہ آپ ان نگاہوں سے، وہاں عبدالقادر کی نگاہیں ہیں لیکن ان کے پیچھے نور الہی کی تائید ہے، نور ذاتی نہیں، نور عطائی ہے۔ نور عطائی ہے۔ ہاں 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 جی ڈاکٹر صاحب۔ اچھا ڈاکٹر تنولی، چونکہ آپ تو اس کے ہیں نا فلسفے اور منطق کے بھی بڑے ماہر، ہر آدمی کے ساتھ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، کلمہ گو کے ساتھ ہو یا کلمہ گو نہ بھی ہو، اس طرح کے واقعات آتے ہیں۔ بندہ اس غلط فہمی میں ہوتا ہے کہ یہ پر چانس ہو گیا، بائی چانس ہو گیا۔ میں کہتا ہوتا ہوں نہیں، خدا کا حسن انتظام ہے بھائی، یہ ہوتا ہے۔ وہ لمحہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس کو اگر پکڑ لیں تو آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں بظاہر، لیکن اس میں اتنے راز پوشیدہ ہوتے ہیں جس کا حساب نہیں۔ زندگی کے اندر کوئی اتفاق بھی اتفاقی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ہر چیز اللہ کی مشیت اور ارادے کے تحت ہو رہی ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ جتنا انسان اس پہ غور کرتا چلا جاتا ہے تو اتنا ہی زیادہ انسان ان واقعات سے ذات حق کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور ذات حق کے قریب ہونے لگتا ہے۔ تقویٰ کا ذکر ہو رہا ہے، حضور غوث الثقلین نے ارشاد فرمایا التقویٰ دواء وترکھا داء۔ تقویٰ دوا ہے، اس کو چھوڑ دینا بیماری ہے۔ یعنی تقویٰ کے اوپر آپ نے اتنا زور دیا اپنے خطبات کے اندر، اگر آپ فتح الغیب کو دیکھیں، فتح ربانی کو دیکھیں، کہ تقویٰ فرماتے ہیں کہ تمام حسنات کا مخزن ہے، تمام نیکیوں کی جڑ ہے، تمام نیکیوں کا خزانہ ہے، اور آپ کی اپنی زندگی اس کی مظہر ہے۔ اس درجے پہ آپ تقویٰ کی اور احتیاط کے اس درجے پہ فائز ہیں جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ زبانہ طالب علمی سے لے کے آپ دیکھیں احتیاط کا یہ عالم آپ فرماتے ہیں کہ مجھ پر بعض اوقات فاقوں سے ایسا وقت آ جاتا کہ لوگ سمجھتے یہ فوت ہو گیا ہے، مجھے غسل دے دیتے، حتیٰ کہ میرے جسم میں کوئی حرکت پیدا ہوتی، لوگوں کو پتہ چلتا یہ تو زندہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مجھ پہ اتنا بھوک نے غلبہ کیا، میں مسجد میں بیٹھا، میرے سامنے ایک شخص آ کے بیٹھا، کھانا کھانے لگا، اس کی خوشبو سے میری بھوک اور بڑھ گئی۔ تو اس نے مجھے کہا کہ آپ میرے ساتھ شامل ہو جائیں۔ میں پاس بیٹھ کے میں نے کہا پہلے پوچھوں ہے کون، مسلمان ہے کون ہے، کیا ہے، کہاں سے کھانا لایا؟ میں نے کہا آپ کہاں سے آئے؟ وہ کہنے لگا میں جیلان سے آیا ہوں۔
اور میری والدہ کا نام لیا. اس خاتون نے مجھے، ایک خاتون جیلان کی ہیں نیک، انہوں نے بلایا اور کہا کہ میرا بیٹا عبدالقادر پڑھنے کے لیے گیا ہوا ہے، یہ سرمایہ اس کو جا کے دے دو. کہتے ہیں میں اس کو تلاش کرتا رہا، سارا سرمایہ ختم ہو گیا، یہ آخری تھا جس سے میں کھانا کھا رہا ہوں. میرے ہی پیسوں سے کھانا میرے سامنے بیٹھ کے کھا رہا تھا اور مجھے دعوت دے رہا تھا، اور میں احتیاطاً اس میں شامل نہیں ہو رہا تھا. تقویٰ کا کیا عالم ہے. تو بھائی صاحب یہ جو حضور غوث ثقلین کی زندگی، خدا کا حسن انتظام سبحان اللہ اتنا زبردست ہے، سبحان اللہ. صرف اس پہ یقین کرو کہ وہ ہے. اب غازی صاحب بات یہ ہے کہ اصل بات توجہ کی ہے. جب آپ اللہ کی طرف توجہ کرتے ہیں تو آٹومیٹیکلی وہ جو ایک کاسموسک سسٹم ہے نا، وہ آپ کی فیور میں آنے لگتا ہے، وہ آپ کے ساتھ آپ اس کے ساتھ کمپیٹیبل ہو جاتے ہیں. دیکھیں کائنات کیا چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. جب آپ اس تسبیح میں جاتے ہیں تو وہ جو آپ کے اس کی فرکشن ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. شیخ سعدی نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، کہتے ہیں کہ میرا رب اس کی مخلوق اربوں کھربوں ہے، وہ ہر ایک کو یاد رکھتا ہے. میرا تو صرف ایک ہی رب ہے، میں اس کو بھی بھول جاتا ہوں. ناظرین کرام، وقت ہو گیا، درود پاک سنتے پڑھتے ہیں، بہت مختصر وقفہ. آپ دیکھ رہے ہیں آج یہ کہکشاں صفت محفل ہے اور میں ایک پتھر ان کے درمیان بیٹھا ہوا ہوں. یہ سارے آج جواہرات اور ہیرے ہیں میرے دائیں بائیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہم صلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ویلکم بیک. ناظرین کرام، ہمیں ابھی جوائن کیا ہے صغیر احمد نقشبندی، ہمارے ملک کے صف اول کے نعت خوان ہیں. آج بڑی خوبصورت آواز میں ہمیں منقبت بارگاہ سیدنا عبدالقادر جیلانی میں سنائیں گے، اور صاحبزادہ لطیف ساجد چشتی صاحب جو ہیں ان کی جگہ یہ تشریف لائے. ابتدا کر رہا ہوں جامی صاحب آپ کی طرف آ گیا پھر دوبارہ کہ انکساری ہے، عجز ہے، لیکن دوسری طرف مقام یہ ہے کہ شاہان وقت کو کہا جاتا ہے کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں عبدالقادر جیلانی کہ یہ تم کام کرو، اور وہ جب بارگاہ میں آتے ہیں اور اشرفیاں پیش کرتے ہیں اس کو نچوڑا جاتا ہے، خون جاری ہو جاتا ہے، اور کہتے ہیں ابھی لحاظ کیا ہے، اگر میں اس کو کرتا رہتا ہے تمہارے محل تک بہا کے لے جاتا ہے یہ خون. جی غازی صاحب، جب یہ مقام اعلیٰ پر پہنچتے ہیں تو ان سے جب دعوت دین کا کام لیا جاتا ہے تو ان کو 3 چیزیں دی جاتی ہیں. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. ان کے اندر حکمت بھی ہے، موعظہ حسنہ بھی ہے، اور جدال احسن بھی ہے. تو آپ کو پتہ ہے حکمت کے زور پر وہ کافر کو پکڑ کے مسلمان کرتے ہیں، موعظہ حسنہ کے زور پر فاسق و فاجر کو نیک کرتے ہیں، اور جن کی برائیاں حد سے بڑھ جائیں اور کچھ کاٹنا پڑ جائے تو وہاں جدال احسن کرتے ہیں. تو چونکہ ان کو پتا تھا کہ جب تک میں ان کی لائی ہوئی تحائف میں سے خون نہ نکال کے دوں تو ان کے ضمیر کو نہیں جھنجھوڑا جا سکتا. اس وجہ سے جب آپ نے یہ عمل فرمایا تو ان بادشاہوں تک نصیحت ہوئی، ان کو اندازہ ہوا کہ ہمارے جو کرتوت ہیں، ہمارے جو اعمال بد ہیں، ان کے جو اثرات معاشرے پر پڑ رہے ہیں یا ہم پر پڑ رہے ہیں، اس کی یہ پہلو ہے کہ یہ چیزیں خون آلود ہیں، برے اثرات لے کر آ رہی ہیں. اچھا ڈاکٹر تنولی صاحب، یہ جو قصیدہ غوثیہ ہے آپ تو وہ پڑھتے ہیں اکثر، اس میں کہیں کہیں ایک پہلو تعلی کا نہیں نظر آ جاتا؟ میں بڑے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، بعض لوگ سوال پوچھتے ہیں، میں اس لیے یہ سوال کر رہا ہوں کہ میں سارے شہروں کو اس طرح دیکھتا ہوں، آئی پہ رات کا آنا، جو مشرق میں میرا مرید یاد کرے، میں مغرب میں ہوں، میں اس کو دیکھتا ہوں. ایسا کہ اگر آپ پورے سبحانی معظم و شانی جیسے پہلے پورے اگر قصیدہ غوثیہ کو دیکھیں تو محل میں اس کو سبحانی معظم و شانی میں بھی نہیں ڈالا جا سکتا. ٹھیک ہے، وہ تو صوفیاء کی شتیات میں آتا ہے. قصیدہ غوثیہ کا اگر آپ پورا مطالعہ فرمائیں، بائی بستامی کا وہ قول میں کہہ رہا ہوں، جی بالکل اس طرح کی یہ بات. جی غازی صاحب، اسے میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ شتیات صوفیاء ہے. ٹھیک ہے، جس کو انہوں نے جب وہ حال میں لوٹے تو پھر نہیں کہا، وہ اس پہ بڑی چیزیں موجود ہیں. لیکن قصیدہ غوثیہ تو حضور غوث ثقلین کا ایک باقاعدہ کلام ہے. ٹھیک ہے، جب آپ اس کو کل کے طور پہ پڑھیں گے نا پھر اس تصور کی نفی ہو جاتی ہے. اس میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں لِكُلِّ وَلِيٌّ لَوْ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرُ الْكَمَالِ. ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہے،
اور میں ذات رسالت مآب کے قدم مبارک پر ہوں جو بدر کامل ہیں، جو ماہ تمام ہیں۔ اب غازی صاحب یہ جو اب دیکھیں یہ تو پورا سلسلہ قادریہ کا تعارف ہے۔ اچھا کیسے؟ جتنے بھی سلاسل ہیں غازی صاحب وہ انسانی طبیعت کو راہ راست پہ لانے کے لیے ایک نظام ہے۔ کوئی سلسلہ طریقت ایسا ہے جو آپ کے عمل کو ایڈریس کرتا ہے، جب وہ عمل کو ایڈریس کرتا ہے تو یہ موسوی نسبت کے تحت آگے چلتا ہے۔ کوئی ایسا سلسلہ طریقت ہے جو آپ کی فکر کو ایڈریس کرتا ہے، یہ نسبت ابراہیمی کے تحت چلتا ہے۔ کوئی ایسا سلسلہ ہے جو آپ کے جذبے کو ایڈریس کرتا ہے، جذبہ عشق کے تحت آپ کی شخصیت کو جذبے کا پہلو اس کو ٹھیک کرتا ہے، یہ نسبت عیسوی کے تحت چلتا ہے۔ جتنے سلاسل طریقت ہیں وہ ان 3 نسبتوں کے اندر منقسم ہیں، لیکن جب ان کی جامعیت بنتی ہے تو سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت محمدی طے پاتی ہے، جس کا مظہر حضور غوث ثقلین اور آپ کا سلسلہ طریقت ہے۔ صاحبزادہ زین العابدین آپ سے ایک سوال بڑا ہم لوگوں نے پوچھا، یہ 11ویں شریف کی جو لنگر ہے، 11ویں شریف کا یہ جو ختم شریف کرایا جاتا ہے، یہ کھانے پینے کا سارا یہ حضرت غوث الثقلین رضی اللہ عنہ کا فیضان ہی سمجھتا ہوں، میں اس پر بات کرنا چاہتا تھا تو آپ نے سوال کر دیا میرے سے۔ یہ آپ کا کشف ہے یا میرا ہے؟ بیچ میں تو میں ہوں، بیچ میں یہ ہم سب پر حضرت غوث الثقلین رضی اللہ عنہ کی خاص نگاہ ہے۔ ہم یہ کہیں، اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ یہ آج کے دور کی ایجاد ہے اور یہ صرف کھانے پینے کے بہانے ہیں، انتہائی غلط بات ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے حضرت غوث الثقلین رضی اللہ عنہ کی شخصیت کو ایسا بنایا ہے کہ ہم تو اپنے زمانے کے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں، یہ بھی ایک حنبلی عالم نے لکھا، 10ویں صدی ہجری کے وہ عالم ہیں، کہتے ہیں آپ تو آج یہ سوچ رہے ہیں نا کہ ان کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ کروانی ہے یا نہیں، لیکن اس زمانے میں اگر چلے جاؤ تو جس وقت جامع مسجد میں جمعہ کے دن آپ درس کے لیے باہر نکلتے تھے تو لوگ دونوں طرف قطار بنا کے کھڑے ہوتے، ہیبت اور جلال کی وجہ سے قریب کوئی نہیں آتا تھا، بس جیسے جیسے آپ گزرتے جاتے تو دائیں بائیں کے لوگ ہاتھ اٹھا کے دعائیں کیا کرتے، اللہ حضرت غوث پاک کے وسیلے سے میری فلاں حاجت کو قبول کر لے۔ اور فرمایا کہ حیات ابن قیس حرانی نے یہ بات کہی، جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں یہاں سے لے کر قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا بلاؤں کو دور کرے اور بارش نازل فرمائے اور ہر مشکل میں پھنسے ہوئے شخص کی مشکل کو دور کرے، تو صرف اس وجہ سے کہ حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت اس زمانے کو حاصل ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ حنبلی عالم ہے جنہوں نے یہ بات لکھی۔ اس زمانے کے لوگ تو ہاتھ اٹھا کر دعائیں کریں ان کے وسیلے سے، اور جس وقت وہ گزر رہے ہوں، اور آج ہم فاتحہ اخلاص کرتے ہوئے بھی سوچ بچار کریں کہ ان کے لیے ایصال ثواب بھی کرنا ہے کہ نہیں کرنا، اور یہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالے جائیں۔ یہ صرف اتنی بات ہے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، اے اللہ یہ میں وسوسے ڈالنے والوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، یہ وسوسے ڈالنے کے بہانے۔ ٹھیک ہے جی ڈاکٹر نظامی صاحب، باری آپ کی تھی لیکن میں ادھر چلا گیا، رہ جائے گا۔ اچھا، اہل بیت اطہار سے بڑی عقیدت، بہت غیر معمولی عقیدت۔ دیکھیے حضور حضرت کا جو نسب ہے وہ کتنا قریب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتوسط حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین، اس جیسے شرف کا ہی کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ ساری جس طرح آپ مرج البحرین ہے اور مجمع البحرین ہے، جی بالکل بے شک و شبہ، آپ کے ظاہر باطن میں اور شریعت اور طریقت میں بے عین ہی اسی طرح حب اہل بیت میں اور حب صحابہ کے بھی آپ مجمع البحرین ہے اپنے عہد میں، یعنی اس سے بڑی کوئی نظیر ہمیں ملتی نہیں ہے اکابر میں، صحابہ کرام سے بڑی عقیدت۔ جی بے شک و شبہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا احیاء اور دین کا احیاء، محی الدین لقب حضور ایسے تھوڑی مل جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تمام تر مشاغل کے باوجود اور سرگرمیوں اور مصروفیات کے باوجود امور خانہ داری میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے، اپنے ضروری کام، نجی کام خود انجام دیا کرتے تھے۔ حضرت غوث الثقلین کا یہی عالم ہے۔ قادریوں کو تھوڑا سا مشکل میں ڈالیے نا، آپ اپنی اہلیہ، اپنے اہل خانہ بیماری کی صورت میں اگر وہ کہیں اور تشریف لے گئی ہوتی تو آپ اپنے گھر کا سارا کام کرتے تھے، کثیر و لیال بھی تھے اور سارے بچوں کی دیکھ بھال بھی کرتے تھے، مطلب کو ایسے چند ایک مشغلے تو آپ کے تھے نہیں۔ اور شروع میں لنگر تو نہیں تھا، شروع میں تو گھر سے جی بالکل سارا کھانا بن کے آتا تھا، بالکل 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 جی، یعنی تہجد سے پہلے ایک اللہ کا بندہ بیدار ہے اور رات گئے تک بیدار ہے، اور اس دوران اس نے کسی بھی نوعیت کی کوئی استراحت نہیں کی ہے، تو مطلب یہ کوئی معمولی کام تو ہے کوئی نہیں۔ دوسرا آپ فرما رہے تھے جو بہت ہی خوبصورت بات ہے، آپ نے مرکز
مرکز سلطنت میں رہ کے دربار سے جو فاصلہ رکھا ہے، حضور جو محبوب ہوتے ہیں نا، دو محبوب ہیں تاریخ تصوف میں، محبوب بادشاہوں کے در پہ نہیں گئے کبھی۔ واہ 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 واہ، غوث علی شاہ قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول، انہوں نے کہا کہ سارے اولیاء عاشق الہی ہیں، بے شک، اور دو جو ہیں وہ محبوب الہی، محبوب سبحانی اور حضرت نظام پاک۔ آپ دیکھ لیجئے حضور کے عباسیوں کا دور خلافت ہے، اور آپ کی حیات طیبہ میں 5 عباسیوں خلفاء کا زمانہ آپ نے دیکھا ہے، انہی نے اگر حاضری دی ہے تو دی ہے، آپ ان کی کبھی نہیں گئے ان کے دربار، کمال ہے یہ۔ اور جب بھی کوئی خلیفہ آپ کے بھی سب چشتیوں نے بھی یہی کیا جی ایسا ہی کیا، بالکل ایسا ہی کیا، جہاں کہیں آپ کو خلیفہ دکھائی دیتا تھا۔ میں تو یہ بھی حضور حیران ہوتا ہوں کہ عام طور پر ایک صوفی کا جو امیج ہمارے ہاں بنا ہوا ہے کہ وہ اپنے عصری حالات سے اور سماجی حالات سے بے خبر ہے، وہ اپنی ایک کیفیت میں ہے اور ذوقیات میں رہنے والا ہے۔ حضرت خلیفے کو دیکھ کے تمام وہ امور جس سے مسلمانوں کے حقوق متاثر ہو رہے ہوتے تھے اور ماضی قریب سے تعلق رکھتے تھے، بنیادی حقوق کے علمبردار اولیاء رہے، بنیاد تمام سلاسل، مجدد الافسانی جیل میں بنیادی حقوق کے لیے گئے، بنیادی حقوق کے لیے، انسانی حقوق کی تحفیظ کا کام، ان کی حفاظت کا کام ہر زمانے کے اولیاء کرام نے انجام دیا۔ کمال کی بات آپ نے کی، نہیں ایسا ہی ہے بے شک و شبہ۔ اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ ایسے ہی لوگوں کی ہمیں ضرورت ہے، اور انہی کے پیغام کو ہمیں عام کرنا ہے۔ جب ہم علم پر آج کا جو موضوع ہے اس پر گفتگو کر رہے تھے تو میں یہی دیکھ رہا تھا کہ حضور جو وارث سے کامل ہے اپنے عہد کا، مدینۃ العلم کا اور باب مدینۃ العلم کا، اس سے بڑا عالم اور فاضل اپنے عہد کا کون ہوگا؟ جی علامہ صاحب، آخری پیغام سر، میں آخری پیغام یہ دینا چاہوں گا، شیخ الحدیث کا پیغام قوم کے نام۔ میں قوم کے نام یہ پیغام دوں گا، امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا پیغام۔ آپ سے خاتون نے سوال کیا کہ میں ہر 11ویں پہ 1.5 من چاول دیتی ہوں، لیکن میرے گھر کے ساتھ ایک متصل مدرسہ بن گیا ہے، وہاں بچے پڑھتے ہیں، دین کا علم حاصل کرتے ہیں، وہ مولانا مجھے کہتے ہیں کہ تم چاول مجھے دے دیا کرو، تو میری تو نظر نیاز رہ جائے گی، 11ویں رہ جائے گی۔ آپ نے فرمایا میری بات سنو، تم ہر مہینے 11ویں کو 1.5 من چاول مدرسے میں دو۔ امام احمد رضا کا وجدان یہ کہتا ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ 1400 گنا زیادہ اجر عطا فرمائے گا، اور ساتھ تمہاری 11ویں بھی ہو جائے گی، غوث پاک سے زیادہ خوش ہوں گے، جو علم کو پسند کرتے تھے، علم کا ابلاغ انہوں نے فرمایا وہ بھی خوش ہو جائیں گے، اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اور نظر نیاز والی 11ویں کی نظر نیاز بھی ہو جائے گی۔ یہی میرا پیغام ہے، یہی میری فکر ہے۔ بہت اعلیٰ پیغام آپ نے دیا، آپ کا بہت شکریہ جی، میرے سارے پینل کا، دائیں طرف والوں کا، اور ادھر بیٹھے ہوئے سب میں اصحاب الیمین اصحاب الشمال، میں نے نہیں کہنا، دونوں اطراف میرے دونوں دست و بازو ادھر سے دیکھیں گے تو وہ یمین ہوں گے اور ادھر یسار ہوگا۔ تو ماشاءاللہ ان کا بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، کتاب الشفا سے جی نسخے کا وقت ہو گیا۔ روحانی ترقی کا یہ وظیفہ ہے، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد 11 بار سورہ فاتحہ کی تلاوت کا معمول بناتا ہے تو اسے روحانی ترقی نصیب ہوتی ہے، اور اس کا دل عبادت الہی میں مشغول ہو جاتا ہے۔ شرط یہ اول و آخر کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آتا ہو وہ ضرور پڑھیں۔ سیدنا غوث العظم عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، پہلے تو دنیا کو چھوڑ، پھر آخرت کو طلب کر، پھر آخرت کو چھوڑ اور اللہ تعالیٰ کے قرب کو طلب کر۔ آج کے روزنامہ 92 میں سیدنا عبد القادر کا علمی اور روحانی کمال اس پہ مضمون ہے۔ ہمارا پروگرام جو ہوتا ہے وہ فیس بک پہ بھی اسی وقت چل رہا ہوتا ہے، اور بعد میں یہ یوٹیوب پہ بھی اپلوڈ ہو جاتا ہے، اور لائیو ہمارا پروگرام چلتا ہے، ضرور دیکھا کریں۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے، اور ناظرین کہ ہم سیدنا عبد القادر جیلانی کی تعلیمات پہ ہمیں عمل کرنے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کشمیر، فلسطین اور برما اور ہندوستان کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے، انہیں آزادی عطا فرمائے، پاکستان کے اندرونی بیرونی دشمنوں کو تباہ و برباد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو دیندار، نیک، دیانتدار، غیرت مند حکمران عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، نعرے آج زوردار لگے گا، اور نعرے کے بعد پھر ہم سنیں گے صغیر احمد نقشبندی سے منقبت۔ آج ماشاءاللہ ہم 7 لوگ ہیں، اور 7 کا عدد جو ہے سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں، 7 آسمان، 7 زمینیں، اور یہ 7 سمندر، یہ سب کچھ جو ہے 7 بر اعظم ہیں، 7 میں بڑی برکت ہے۔ نعرہ زوردار لگائیں گے، اور جو تھی میدان بدر میں
313 وہ بھی 7 ہی بنتے ہیں وہ تعداد، طواف بھی 7، چکر انہوں کیا صفا مروہ بھی 7، تو نعرہ 7 مل کے آج لگا رہے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی صغیر۔ ہوا سارے زمانے میں، ہوا سارے جہاں میں بول بالا ہو سے اعظم کا، ہوا سارے جہاں میں بول بالا ہو سے اعظم کا، حقیقت تو یہ ہے رتبہ ہے اعلیٰ ہو سے اعظم کا، حقیقت یہ تو ہے رتبہ ہے اعلیٰ ہو سے اعظم کا۔ شریعت کے گلستان میں، طریقت کے دبستان میں، شریعت کے گلستان میں، طریقت کے دبستان میں، جدھر دیکھو اجالا ہی، جدھر دیکھو اجالا ہی اجالا، غوث اعظم کا ہوا سارے جہاں میں بول بالا غوث اعظم کا۔ رموز معرفت سب منکشف ہو جائیں گے اس پر، رموز معرفت سب منکشف سب ہو جائیں گے اس پر، پڑے گا جو تصور